حماد کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں، وہ جیتی ہوئی بازی ہار رہا تھا۔ اپنے تئیں اس نے مسکان کو دھمکی دے دی تھی، مگر وہ اپنے بھائیوں کو اعتماد میں لے کر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیتی تو اس کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ سیٹھ فہیم اور وسیم سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ فریحہ کی کال آنے لگی۔ اس سارے بکھیڑے میں اسے فریحہ کا ہاتھ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کیے بغیر کاٹ دی۔ فریحہ نے چند بار ٹرائی کی اور پھر خاموش ہو رہی۔ وہ رات حماد نے کانٹوں پر لوٹتے گزاری۔ ساری رات وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرتا رہا۔ صبح وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل آیا۔ اسے کامران کی تلاش تھی، جو میٹرک تک اس کا کلاس فیلو رہا تھا اور اس کے بعد غربت نے اسے پڑھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کا والد ایک مزدور تھا، لیکن اس نے مزدوری کے بجائے دوسرا رستہ اختیار کیا تھا، اور وہ تھا جرم کا رستہ۔ کامران کے ایک مخصوص دوست کے بارے وہ جانتا تھا۔ اس کی کار کا رخ اسی ہوٹل کی طرف ہو گیا جہاں اسے کامران کا ایڈریس مل سکتا تھا۔ حماد تھرڈ ایئر میں تھا جب ایک دن کامران اسے قیمتی کار ڈرائیو کرتا ہوا ملا۔ اس وقت وہ کامران کے بجائے کامی خنجر تھا۔ حماد اس دن یونیورسٹی بس کے چھوٹ جانے پر پیدل گھر جا رہا تھا۔ اچانک ایک قیمتی کار اس کے قریب آن رکی تھی اور پھر کامران کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ارے کامران تم؟ اور یہ کار کس کی ہے؟ میری ہی ہے یار۔ اس کے بیٹھتے کامران نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ مگر یہ کہ اس کے لیے مجھے اپنے نام کی قربانی دینا پڑی۔ آج کل میں کامی خنجر ہوں، ایک نامی گرامی مجرم۔ پولیس کو کئی کیسز میں مطلوب ہوں، مگر تمہیں حیرانی ہوگی کہ ابھی میں ایک تھانے دار کے ساتھ لنچ کر کے آ رہا ہوں۔ یار بڑی ترقی کر لی ہے۔ حماد کے لہجے میں ستائش تھی۔ ہاں، اور تم بھی مجھے جوائن کر سکتے ہو۔ اس نے فوراً آفر کر دی۔ نہیں یار، بڑی مہربانی، میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ ہنسا۔ ڈر گئے؟ نہیں، لیکن میں اس فیلڈ میں چل نہیں سکتا۔ ہاں جانتا ہوں، یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ اسے گھر کے سامنے ڈراپ کر کے اس سے کہا تھا اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو ضرور آواز دینا۔ حماد نے کہا اپنا سیل فون نمبر تو دے دو۔ نہیں، میرا سیل فون نمبر اور ایڈریس بدلتا رہتا ہے۔ اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو محلہ لنگی شاہ میں 321 ہوٹل کے مینیجر سے میرا ایڈریس پوچھ لینا، وہ میرا دوست ہے۔ اپنی کار 321 ہوٹل کی پارکنگ میں روکتے ہوئے حماد استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک خوبصورت عورت براجمان تھی۔ اس سے رہنمائی لے کر وہ تھوڑی دیر بعد مینیجر کے کمرے میں تھا۔ جی سر، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ادھیڑ عمر مینیجر شائستگی سے مستفسر ہوا۔ وہ بغیر کسی تمہید کے بولا مجھے کامران بھائی کا سیل فون نمبر یا ایڈریس مل جائے گا؟ کامران؟ جی کامران، جو آپ کے لیے غالباً کامی خنجر ہے۔ آپ کا تعارف؟ مینیجر کے لہجے میں شکوک کی پرچھائیاں لرزیں۔ حماد، وہ کلاس فیلو ہے میرا۔ اس نے اپنا نام بتا کر کامی سے اپنے تعلق کی وجہ بھی بتا دی۔ پلیز آپ تشریف رکھیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اندرونی کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کی واپسی چند منٹ بعد ہوئی۔ حماد صاحب، وہ تھرڈ فلور کمرہ نمبر 45 میں موجود ہے، آپ انہیں وہیں مل لیں۔ تھینکس کہہ کر وہ باہر نکل آیا۔ مطلوبہ کمرے میں کامی اسے منتظر ملا۔ سنا بھائی پڑھاکو شاہ، کیسے یاد کیا ہم مجرموں کو؟ پرتپاک انداز میں اسے گلے سے لگاتے ہوئے کامی نے پوچھا۔ کامران بھائی، ایک کام آن پڑا ہے۔ وہ ہنسا۔ کوئی مرڈر وغیرہ کرانا ہے کیا؟ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ارے واہ، میں نے تو مزاق کیا تھا۔ خیر بتاؤ کون ہے وہ؟ حماد نے جیب سے مسکان کی تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ارے ظالم، ایسی لڑکی بھی بھلا قتل کی جاتی ہے؟ کیا چکر ہے؟ کوئی محبت وغیرہ، دھوکہ دہی کی کارروائی؟ آخر کیوں پھول جیسی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اسے اغوا کرنا ہے اور اس کے بھائیوں سے تاوان مانگنا ہے۔ تاوان ملے یا نہ ملے، آپ نے اسے قتل کر دینا ہے، لیکن کوشش کرنا ہے کہ اس کے بھائیوں کی کسی غلطی کو آڑ بنا کر یہ کام کیا جائے۔ میرا مطلب اس کے قتل سے ہے۔ تاوان کے بغیر قتل کر دیا تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اس بار کامی کا لہجہ سراسر کاروباری تھا۔ 10 لاکھ، 5 کام سے پہلے۔ حماد نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ 5 کام کے بعد؟ کوئی اتا پتا؟ یہ مرحوم سیٹھ داؤد کی بیٹی اور سیٹھ فہیم اور سیٹھ وسیم کی بہن ہے۔ شاید نام سنا ہوگا آپ نے۔ اس بات میں ساری لاتے ہوئے وہ بولا، ایک غیر متعلقہ بات، صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ میرے کلاس فیلو رہے ہیں، قتل کرانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ چند لمحے سوچنے کے بعد حماد بولا، یہ میری بیوی ہے اور میں اس کی جائیداد کا وارث ہوں۔ کامی نے بلند بانگ کہکا لگایا۔ ارے وارے پڑھاکو شاہ، تو ہم سے بھی تیز نکلا۔ تو کب تک کام ہو جائے گا؟ حماد نے شرمندہ ہوئے بغیر پوچھا۔ کل تک یہ بلبل ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور ہاں، اگر ہم کوئی شغل میلہ کرنا چاہیں تو میں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ گھٹیا پن سے بولا، میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے۔ بس مجھے چند دن کے اندر اس کی لاش چاہیے ہوگی۔ لاش کے وصول ہوتے ہی آپ کے بقایا 5 لاکھ مل جائیں گے۔ اگر تاوان کی کوئی رقم لے سکو تو وہ آپ کا بونس ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
بیٹھو نا, کوئی ٹھنڈا گرم تو پوچھا ہی نہیں آپ سے. کامی نے اسے روکنے کی کوشش کی. نہیں, پھر کبھی صحیح. اس نے الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر جیسے اچانک اسے یاد آیا اور وہ بولا, یاد آیا, سیٹھ شہزادی نقاب بھی اوڑھتی ہے. آپ جائیں جناب, اب یہ ہمارا کام ہے, کامی نے کہا اور حماد سر ہلاتا ہوا وہاں سے نکل آیا. باجی, وہ میری کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہا. مسکان کو فریحہ کی پریشان کن آواز سنائی دی. پر کیوں؟ مسکان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا. کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے اسے اس سارے معاملے میں میرا ہاتھ نظر آ رہا ہو, بلکہ دیکھا جائے تو واقعی میں اس کی ذمہ دار ہوں. اس کی محبت کہاں غائب ہو گئی؟ آپ کو بتایا تو تھا, پہلے وہ اپنے مستقبل کا سوچتا ہے, پھر محبت کی باری آتی ہے, وہ ہمیشہ دماغ کی سنتا ہے. فریحہ کی آواز میں شرمندگی تھی. فری, میں اس کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتی. اب اس کے ساتھ ایک پل بتانا بھی کارےدار ہے. یقین کرو, رات اس کے لہجے میں ایسی اجنبیت اور روکھا پن تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. خیر, یہی دعویٰ وہ آپ کے متعلق بھی کر رہا ہوگا. آخر آپ نے بھی تو اسے ہری جھنڈی دکھا دی ہے. میں نے فقط حقیقت حال بیان کی تھی. جب ہم ایک نہیں ہو سکتے اور میں کسی دوسرے کی بیوی ہوں تو اس بات پر چراغ پا ہونے کی کیا تک ہے؟ باجی, کسی دوسرے کی بیوی تو آپ کے ایک منصوبے کے تحت بنی تھی. فری, تم مجھے غلط ثابت کرنے پر تلی ہو. نہیں, صرف حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہوں. ایک ایسا آدمی جسے کامیابی چند قدم پر نظر آ رہی ہو اور اچانک اسے پتہ چلے کہ جسے وہ منزل سمجھ رہا تھا وہ رستہ کھو جانے کا نشان ہے. آپ خود سوچے اس پر کیا گزرے گی. میں صبح آؤں گی آپ کی طرف. شاید اس سے بالمشافہ ملاقات کرنے پر کوئی بہتری کی صورت نکل آئے. مسکان نے کہا, نہیں, پھر ایسا ہے کہ کل ڈنر ہمارے ساتھ کرو. ٹھیک ہے باجی, کہہ کر فریحہ نے رابطہ منقطع کر دیا. بیٹا, طبیعت کیسی ہے آپ؟ عائشہ نے دانیال کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا. ٹھیک ہوں ماں جی. دانیال نے ماں کو تسلی دی. گو اس کے جسم کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا, مگر یہ بات ماں کو بتانا اسے تکلیف دینا ہی تھا. بیٹا, اگر ہو سکے تو فیکٹری سے کچھ رقم ایڈوانس لے آؤ. گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے. بعد میں آہستہ آہستہ واپس کر دینا. مگر میں اس دن ایڈوانس لے تو آیا. اچانک اسے یاد آیا کہ وہ رقم تو پولیس کے قبضے میں تھی. دانیال نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے. ٹھیک ہے ماں جی, میں لے آتا ہوں. بیٹا, بات کیوں بدل دی؟ تم پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے. ہاں ماں جی, جس دن جھگڑا ہوا تھا اس دن بھی میں کچھ ایڈوانس رقم لا رہا تھا, مگر وہ پولیس والوں نے رکھ لی, مال غنیمت سمجھ کر. ان سے تو اللہ پوچھے گا. عائشہ خاتون پولیس والوں کو کوسنے لگی. دانیال ہمت کر کے اٹھ گیا. دوپہر کے 10 بج رہے تھے. گھر سے نکل کر وہ سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا. کون سا ایسا دوست تھا جس سے وہ کچھ قرض مانگ سکتا؟ ایک مرتبہ تو اس نے سوچا کہ وہ فریحہ سے مانگ لے, مگر اسے شرم آڑے آ گئی. ایک لڑکی سے وہ کیوں کر ادھار طلب کرتا, جبکہ وہ بے روزگار بھی تھا. آخرکار اس نے اپنے دوست انور سے مدد طلب کرنے کا ارادہ کیا اور اسٹیل مل کی جانب بڑھ گیا. اس وقت اس نے وہیں ہونا تھا. کرائے کے نام پر اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی. اسے پیدل ہی وہاں تک جانا تھا. اللہ پاک کا مبارک نام لے کر وہ چل پڑا. اسٹیل مل تک پیدل چلنا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا, مگر پولیس والوں کے وحشیانہ تشدد کے بعد یہ آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ترین بن گیا تھا. مرتا کیا نہ کرتا کہ مذاق. وہ آہستہ سے چلتا رہا. رستے میں کبھی کبھی وہ 1-2 منٹ کے لیے رک کر آرام بھی کر لیتا تھا. اس نے آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا. موبائل اسکرین پر مشی کا نام دیکھ کر اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا. رات کو وہ ڈنر نہیں کر سکی تھی, مگر اس کے باوجود صبح اس نے چائے کے ساتھ کچھ لینا پسند نہ کیا. اس کی بھوک ہی مر گئی تھی. چائے پی کر وہ کچھ دیر لان میں ٹہلتی رہی. جب زیادہ جی گھبرایا تو گھر سے باہر نکل آئی. اس کا رخ اسی جنت کی طرف تھا جہاں اسے دلی سکون ملتا تھا. وہ چھوٹا سا گھر گویا چین و آرام کا مرقع تھا. وہ گھر سے تھوڑی ہی دور آئی تھی کہ اسے فٹ پاتھ پر دانیال نظر آیا. وہ سر جھکائے جانے کہاں جا رہا تھا. اس کے سستی سے اٹھنے والے قدم اس کی جسمانی حالت کا پتہ دے رہے تھے. اس نے بے ساختہ انڈیکیٹر دے کر کار سائڈ پر لے جا کر روک دی. اگلے لمحے وہ موبائل نکال کر اسے کال ملانے لگی. وہ ٹھٹک کر رکا اور اگلے لمحے اس کی روندھی ہوئی آواز ریسیور سے برآمد ہوئی. جی. اس جی میں جانے کتنی سسکیاں, آہیں, گلے شکوے, التجائیں, امیدیں اور حسرتیں مقید تھیں. دانی, پیچھے مڑ کر دیکھو. میں چند قدم کے فاصلے پر کار میں بیٹھی ہوں. میرے پاس آ جاؤ. دانیال سرعت سے مڑا. مسکان کی کار پہچاننے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی. یہ وہی کار تھی جس پر وہ اپنی جان حیات کے ساتھ ہنی مون منانے گیا تھا. وہ نپے تلے قدم رکھتا قریب پہنچا. اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ سرگرداں تھی کہ جانے اس نے کس لیے یوں سرے راہ آواز دی ہے. بیٹھو. اس کے قریب پہنچتے ہی مسکان نارمل لہجے میں بولی. دانیال خاموشی سے بیٹھ گیا. مسکان نے کار آگے بڑھا دی. کار کے ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا, مگر یہ اس ٹھنڈک سے بہت کم تھی جو مسکان کے پکارنے پر اس کے دل کو پہنچی تھی. کہاں جا رہے تھے؟ مسکان کی شیریں آواز نے اس کے کانوں میں رس انڈیلا. اسٹیل مل.
کیوں؟ میرا خیال ہے تمہاری جسمانی حالت اس قابل نہیں کہ مزدوری کر سکو۔ مسکان نے سرسری انداز میں بات آگے بڑھائی۔ وہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آیا وہ اس سے کتنا خفا تھا۔ چند دنوں میں ہی ان کے درمیان بہت بڑی خلیج حائل ہو گئی تھی، کیونکہ یہ بظاہر جدائی کی گھڑیاں چند دنوں پر مشتمل تھیں، مگر مسکان کو یہ عرصہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ دانیال آہستہ سے بولا، دوست کو ملنے جا رہا تھا تو ٹیکسی رکشہ کرا لیتے۔ خیال ہی نہیں آیا۔ دانیال کرایہ نہ ہونے کی بات گول کر گیا۔ خیال نہیں آیا یا پیسے نہیں تھے؟ مسکان نے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ پیسے نہیں تھے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ دانیال بھی گو مگو کی کیفیت میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ وہ گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ وہ نیچے اتری، دانیال بھی اس کی تقلید میں نیچے اترا۔ کار لاک کر کے وہ گھر کا دروازہ کھولنے لگی۔ آئیں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے کار کے ساتھ کھڑے دانیال کو پکارا۔ وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اس بہشت سے بے دخل ہوئے اسے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ عرصہ اسے بہت طویل لگ رہا تھا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھول کر وہ اندر گھس گئی۔ وہ بھی سحر زدہ سا اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ پیچھے مڑی اور پوچھا، دانی خفا ہو؟ گو وہ دانیال کا جواب جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دیوانہ اس سے خفا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ پوچھنے سے باز نہ آ سکی۔ دانیال نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ مسکان نے گاؤن اتار دیا۔ دانیال ایک ٹک اسے دیکھے گھورے جا رہا تھا۔ مسکان نے ایک بار نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر ان آنکھوں سے پورتی بے پایاں چاہت کا سامنا نہ کر سکی اور شرما کر سر جھکا لیا۔ ہاں، اسے محبت کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، یہ ہوتی ہے چاہت کہ زبان کا کام بھی آنکھیں سنبھال لیتی ہیں۔ آؤ بیٹھو۔ مسکان نے اس کا کھردرا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ اس کے دل میں جانے پہچانے جذبے ہلکورے لے کر بیدار ہو گئے۔ کھلی آنکھوں میں اس خوابگاہ کے اندر گزرے دن فلم کی طرح چلنے لگے۔ دانیال نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور پھر ہتھیلی کی پشت چومتا ہوا بولا، مشی میری جان، میرا خیال ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ مسکان نے کہا، نہیں، یہ تعبیر ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ مشی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تم اب بھی میری بیوی ہونا، میری شریک حیات ہونا۔ انجانے میں طلاق نامہ دستخط کرنے سے طلاق تو نہیں ہوتی نا؟ اس کے لہجے میں ہزاروں اندیشے پنہاں تھے۔ ہاں، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری شریک حیات تھی اور ہوں، اور اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ اگر طلاق ہوئی ہوتی تو مسکان تمہیں یہاں نظر نہ آتی۔ مسکان کے لہجے میں امڑتی چاہت دانیال کو حیران کر گئی تھی۔ وشی، وہ چیختے ہوئے بے قابو ہو گیا تھا۔ پھر الفاظ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ محبت کے انتہا میں عموماً زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں۔ اس نے مسکان کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ مقناطیس کی طرح اس کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ جانے کب سے وہ ان لمحات کے سپنے دیکھ رہی تھی۔ پھر بہت ساری دیر گزر گئی۔ وہ یقیناً اذان کی آواز تھی۔ دانیال اس کے بازو پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ وہ خود بھی غنودگی کے عالم میں تھی۔ اذان کی آواز سن کر وہ کسمسائی، دانی اٹھو، نماز نہیں پڑھنی؟ اس نے دانیال کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، امی جان دیکھو نا، مشی ادھر ہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور چلانے لگا، اے دانی، ہوش میں آؤ۔ مسکان کے جھنجھوڑنے پر وہ چونک گیا۔ چند لمحے اس کی طرف حیران نظروں سے گھورنے کے بعد اس کے چہرے پر چھائی وحشت کم ہوئی۔ اگلے لمحے وہ اس سے لپٹ گیا۔ مشی تم یہی ہو نا؟ ہاں، تم یہی ہو۔ تم تو ہمیشہ سے میرے پاس ہی ہوتی ہو، بس کبھی کبھی مجھے تنگ کرنے کے لیے، لہجہ بھر کے لیے اوجھل ہوتی ہو، ورنہ تم مجھ سے کب دور ہوئی ہو؟ اس سے چاہت سے پوچھا، دانی کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ پتہ ہے مشی، ہمیشہ اذان کے وقت تم مجھے جگانے آتی تھیں۔ تمہارا گیلا ہاتھ میں اپنے ماتھے پر محسوس کرتا ہوں، اور پھر تم چھپ جاتی۔ میں آوازیں دیتا مگر تم جواب نہ دیتی۔ امی جان مجھے سمجھاتی تھیں کہ تمہاری مشی نہیں آئی، مگر جانتا تھا امی کو پتہ نہیں ہے۔ تم آیا کرتی تھی نا؟ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے پوچھا۔ مسکان کی آنکھوں میں نمی ابھری اور وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، ہاں، میں ہمیشہ سے تمہارے پاس ہی تو تھی۔ پاس ہی رہنا جانے حیات، پاس ہی رہنا، نہیں تو میں نہیں رہوں گا۔ چپ، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ مسکان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، یہ سچ ہے مشی۔ اچھا، یہ گپ شپ بعد میں ہوگی، پہلے نماز پڑھو۔ اور وہ سر ہلاتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نماز پڑھ کر مسکان کو سخت بھوک کا احساس ہوا۔ دانی مجھے تو بھوک لگی ہے۔ دانیال نے جواب دیا، مجھے بھی۔ مسکان نے مشورہ دیا، تو چلیں کسی ہوٹل میں کھا لیتے ہیں۔ اس نے مسکان کے کومل ہاتھ تھام کر کہا، نہیں، تم خود بناؤ، کتنی صدیوں سے ان ہاتھوں کی پکی روٹی نہیں کھائی۔ کیا یہ صدیاں کہاں سے آ گئی محترم؟ مسکان نے آنکھیں نکالی۔ وہ اطمینان سے بولا، تم سے دور ہونے پر 1 منٹ 1 سال کے برابر لگتا ہے، باقی کا حساب خود لگا لو۔ میری تعلیم یوں بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا ایسا ہے، میں روٹیاں بناتی ہوں، آپ سالن لے آئیں، ڈرامہ باز کہیں کے۔ مسکان نے کہا۔ آج وہ دھن سے خود کو دانیال کا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا محبت بھرا انداز دانیال کی روح تک کو سرشار کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔
دیر کیسی؟ دانیال نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ دراصل ہوٹل والے پیسے لے کر سالن دیتے ہیں، تو پہلے تو بھیک مانگ کر اتنی رقم اکٹھی کرنا پڑے گی نا کہ 2 آدمیوں کا سالن خرید سکوں۔ بے شرم، وہ ہنسنے لگی۔ بے شرمی کاہے کی؟ بھیک مانگ رہا ہوں، ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا۔ اچھا بکواس نہ کرو، یہ لو پیسے۔ اسے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ میں ہوٹل خریدنے نہیں جا رہا۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، باقی کے پیسے اپنے پاس رکھ لینا، بعد میں حساب لے لوں گی۔ اب ڈرامے چھوڑو اور جلدی جاؤ۔ بھوک سے برا حال ہے۔ دانیال سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ کچن میں گھس کر آٹا گوندنے لگی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ دانیال کی پرجوش اور بے پایاں محبت نے اسے نہال کر دیا تھا۔ وہ بھی کتنی بے وقوف تھی کہ اس مسرت بھری زندگی کو ٹھوکر مار کر چل دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں فریحہ کی شکر گزار ہوئی، جس کی رہنمائی کی بدولت وہ دوبارہ اپنی جنت میں لوٹ آئی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ دونوں مل کر آج رات حماد کو بھی کسی نہ کسی طرح راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ حماد کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر قیمت دینے کو تیار تھی۔ دانیال کے لوٹنے تک وہ 2-3 روٹیاں پکا چکی تھی۔ وہ کچن میں بیٹھ کر اسے روٹیاں پکاتے دیکھتا رہا۔ روٹیاں بنا کر وہ خوابگاہ میں آ گئے۔ وہی جگہ تھی جہاں دانیال اس کے ناز نخرے برداشت کرتا، اسے ہاتھوں سے روٹی کھلاتا، اس کا جھوٹا پی کر تعریفوں کے ڈونگرے برساتا۔ آج بھی دانیال کے رویے میں سر منہ فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی مشی کی ایک ایک بات پر قربان جا رہا تھا۔ فرق آیا تھا تو مسکان کے رویے میں، جو پہلے اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتی اور آج اسے چمٹی جا رہی تھی۔ مشی، ایک بات پوچھوں؟ وہ زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکا تھا۔ منع کس نے کیا ہے؟ آج تم بہت بدلی لگ رہی ہو۔ وہ ہنسی۔ کیوں؟ یہ تبدیلی بری لگ رہی ہے کیا؟ نہیں، یہ تو ایسی تعبیر ہے کہ جس کا میں سپنا بھی نہیں دیکھ سکا تھا، مگر ڈر لگتا ہے کہیں کسی آزمائش کا آغاز نہ ہو، پگلا نہ ہو تو۔ وہ چاہت بھرے لہجے میں بولی، اب کیسی آزمائش؟ آپ ہر امتحان میں سرخرو ہو چکے ہیں۔ مشی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنی زیادہ مسرت کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر یہ سپنا ہوا تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ مسکان نے اسے ڈانٹا، چپ، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ اس سے کھانے کے برتن ایک طرف رکھے اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دانیال اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ دانی، فریحہ بہت پیاری، اچھی اور مخلص لڑکی ہے۔ ہاں بالکل، اسی کی بدولت تو مجھے اپنی مشی واپس ملی۔ دانی، وہ تو مجھ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے، کنواری بھی ہے، اور اس نے آپ کو شادی کی پیشکش بھی کی تھی، پھر اس کی آفر قبول نہ کرنے کی وجہ؟ یہ کس نے کہا کہ وہ تم سے خوبصورت ہے؟ اس میں شک کی کیا ہے؟ مسکان ناز سے اٹھلائی۔ مشی صاحبہ، یہ میرے دل سے پوچھو نا کہ کون خوبصورت ہے، میری مشی سے۔ اچھا پتہ ہے میری مجبوری کیا تھی اور میں کس وجہ سے آپ سے دور ہوئی؟ نہیں، نہ جاننا ہی چاہتا ہوں، اور نہ ہی تم اپنے بیتے دنوں کی کوئی بات مجھے صفائی پیش کرنے کی نیت سے سنانا۔ دانی، ایک بات یاد رکھنا، الحمدللہ مجھے اپنی عزت و حرمت ہمیشہ سے عزیز رہی ہے۔ آج تک مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا کہ مجھے نظریں جھکانے کی ضرورت پڑے۔ میں متعلقہ ہوں، جب تک پہلے شوہر کی عقد میں تھی وہی میرے جسم و جاں کا مالک تھا، اب آپ کی منقوہہ ہوں تو مجھے بس آپ ہی چھو سکتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو کیا دانیال کے دل سے اس کی مشی کی چاہت کم ہو سکتی تھی؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ کیا پتا، منہ ہی نہ لگاتے۔ دانیال نے اس کی ناک کی پھننگ کو پکڑ کر مروڑا۔ اچھا، آپ نے پھر وہی مزدوری شروع کر دی تھی؟ تو اور کیا کرتا؟ دکان جو تمہارے حوالے کر کے گئی تھی، تمہارے بدلے وہ حقیر سی دکان قبول کر لیتا؟ تو اور کیا چاہیے؟ مشی کے بدلے تو تخت و تاج بھی ٹھکرا دیتا۔ دانیال نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ بے وقوف، وہ ہنسی اور پھر کہنے لگی، وہ دکان تمہارے نام کر دی تھی میں نے، اور اس پر تمہارا قبضہ ہے۔ میں چاہوں بھی تو تم سے واپس نہیں لے سکتی۔ تم میری جان بھی لے سکتی ہو، دکان تو بہت معمولی چیز ہے۔ جانتے ہو تمہارا مکرم خان میرا بھائی بن گیا ہے۔ مسکان نے موضوع بدلا۔ ہاں، بہت اچھا انسان ہے۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھہرو، سے بات کرتے ہیں۔ مسکان موبائل فون نکال کر مکرم خان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم باجی۔ مکرم خان کی بھاری آواز ریسیور سے برآمد ہوئی۔ مسکان نے اسپیکر آن کر دیا تھا۔ خان بھائی کیسے ہو؟ باجی بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی مددگار ساتھ رکھا ہے یا اکیلے ہی جڑے رہتے ہو؟ ابھی تک تو نہیں، کسی کو نہیں رکھا۔ اچھا، تمہارے دانیال صاحب سے صلح ہو گئی ہے اور یہ دکان میں نے اسے بیچ دی ہے؟ پھر تو خوش ہے باجی، دانیال صاحب تو بہت اچھا آدمی ہے، بس اب سارا حساب کتاب اس کے حوالے کر دینا۔ مسکان نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے باجی۔ مکرم خان نے کہا اور مسکان کال ختم کرتے ہوئے بولی، کیسا ہے دانی صاحب؟ مشی، نہ تو مجھے دکان چھننے کا کوئی دکھ تھا اور نہ واپس ملنے کی کوئی خوشی ہوئی۔ نظر تو خوش آ رہے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو یہ کس بات کی خوشی ہے۔
دانیال نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکا۔ اچھا یہ اپنی کار کی چابی بھی لے لو۔ اسے پرس سے کار کی چابی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ شکریہ، اس مرتبہ دانیال منہ بناتے ہوئے بولا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چلے امی جان کو لے کے آتے ہیں۔ مسکان اٹھ بیٹھی۔ چلو، دانیال بھی اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دانیال کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ کی ذمہ داری دانیال نے سنبھالی ہوئی تھی۔ گھر کے سامنے کار روکتے ہوئے وہ بولا، خبردار مشی، معافی وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑنا، امی جان تم سے بالکل ناراض نہیں ہیں۔ جی محترم، میں اپنی امی کو آپ سے زیادہ جانتی ہوں، کہتے ہوئے وہ نیچے اتر گئی۔ عائشہ خاتون صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ دانیال کے ساتھ نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ بیٹیوں کی سی بہو کو وہ بڑی آسانی سے پہچان گئی تھی۔ اسی وقت مسکان نے نقاب الٹ دیا۔ رہا سہا شک بھی دور ہو گیا۔ وہ بے صبری سے اٹھی۔ مسکان بھی بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ میری بچی، عائشہ اس کی آنکھوں اور ماتھے پر بوسے دیتے ہوئے اس کی بلائیں لینے لگی۔ نہ کوئی شکوہ ہوا، نہ گلا اور نہ شکایت، نہ ہی یہ پوچھا کہ کیوں لوٹی ہو۔ بیٹیوں کے لیے تو یوں بھی ماں کی آغوش واہ رہتی ہے۔ جذبات کا طوفان تھما تو مسکان بولی، امی جان میں آپ کو لینے آئی ہوں، چلے اپنے گھر۔ چلو بیٹی، چلو بیٹی۔ عائشہ فوراً تیار ہو گئی۔ مسکان کو ناراض کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مسکان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس آسانی سے ہو جائے گا۔ اتنے غیرت مند لوگ کہ ہر چیز کو ٹھوکر مار کر چلے جائیں، مگر اس کے ذرا سے بلانے پر بغیر کسی حجت کے یوں جھٹ سے تیار ہو جانا، یقیناً وہ اسے اپنا سمجھتے تھے، ایسا اپنا جو کبھی پرایا نہ ہو سکے۔ دانیال نے اس گھر سے صرف مسکان کا شب عروسی کا لباس لیا تھا۔ مسکان نے دھیمی آواز میں پوچھا، اب تو کپڑوں والی آ گئی ہے، اب بھی یہ جوڑا سنبھالتے پھرو گے؟ تمہیں کیا پتا کہ میں یہ لباس کس مقصد سے لایا تھا؟ محبت اور خوشبو چھپائی نہیں جا سکتی دانی، اسے کہا۔ مشی، میں جانتا تھا ایک دن تمہیں دوبارہ پا لوں گا۔ مسکان خاموشی سے کار کا دروازہ کھول کر عائشہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ دانیال کی وارفتگی سے واقف تھی۔ بعید نہیں تھا کہ وہ ماں کے سامنے اسے لپٹ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ مسکان نے واپسی کی اجازت چاہی۔ کیا مطلب، تم کہاں جاؤ گی؟ دانیال نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ بے بسی سے بولی، دانی، 2-3 دن تک تمہیں میرے بغیر رہنا ہوگا، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ جیسے ہی حل ہوتا ہے میں ہمیشہ کے لیے یہیں آ جاؤں گی یا تمہیں اپنے پاس بلا لوں گی۔ کیسا مسئلہ؟ اس کی حیرانی دور نہیں ہوئی تھی۔ حماد تھوڑی پریشانی پیدا کر رہا ہے، بعد میں تفصیل بتاؤں گی، بس 1-2 دن صبر کرو، میں تمہاری ہوں اور تمہاری رہوں گی انشاءاللہ۔ دانیال نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ میں ہمیشہ تمہارا منتظر رہوں گا جان۔ مسکان نے عائشہ خاتون کے پاس جا کر اس سے اجازت لی اور واپسی کا قصد کیا۔ سیٹھ فہیم متوحش سا اٹھ کر ننگے پاؤں بھاگتا ہوا ٹی وی کی طرف بڑھا۔ ٹی وی پر بڑے زور و شور سے دھماکے کی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ مرنے والوں کی تعداد 25-30 تک پہنچ گئی تھی، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ نیوز کاسٹر بتا رہی تھی کہ دھماکہ ایک کریم کلر کی نئی بی ایم ڈبلیو میں ہوا تھا۔ عین شاہدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کار کی عقبی نشست پر ایک لڑکی کالے گاؤن میں ملبوس موجود تھی۔ نیوز کاسٹر جانے اور بھی کیا کیا بتاتی رہی، مگر سیٹھ فہیم ٹی وی کے سامنے سے ہٹ گیا۔ فہمیدہ وسیم کو بلا لائی تھی۔ حماد بھی ابھی تک وہیں موجود تھا۔ وہ بھی وسیم کے ساتھ بھاگا چلا آیا تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ بھابھی بتا رہی ہیں کوئی بری خبر ہے؟ وسیم، مسکان، یہ کہتے ہی سیٹھ فہیم رو دیا۔ بھیا میں سمجھا نہیں۔ وسیم کا دل بھی بے طرح دھڑکنے لگا تھا۔ فہیم نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ دھماکے کی بریکنگ نیوز چل رہی ہے نا، یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں؟ یہ دھماکہ مسکان کی کار میں ہوا ہے۔ فہیم نے نم آنکھوں سے فکرہ پورا کیا۔ نہیں! حماد زور سے چیخ مارتے ہوئے دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وسیم جلدی سے بیٹھ کر اسے سنبھالنے لگا۔ فہمیدہ بھی اس کے بوٹ کھول کر پاؤں کی مالش کرنے لگی تھی۔ فہیم اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہوا فون کا ریسیور اٹھا کر فیملی ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ اس کے بعد اسے پولیس ایس پی کو فون کر کے دھماکے میں استعمال ہونے والی بہن کی کار کے بارے میں مختصر سا بریف کیا اور فون بند کر دیا۔ وہ خود کو اس حادثے کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا، خاص کر اسے حماد کا سامنا کرنے کے خیال سے پریشانی ہو رہی تھی، جو آخر تک یہی پیٹتا رہا تھا کہ انہیں تاوان کی رقم ادا کر دینا چاہیے۔ دھماکے کی خبر فریحہ نے ٹی وی پر سنی تھی اور یہ کوئی ایسی انوکھی خبر نہیں تھی کہ اس پر غور کیا جاتا۔ وطن عزیز میں تو آئے روز یہ تماشا لگا رہتا ہے۔ وہ چینل بدلنے ہی لگی تھی کہ اچانک نیوز کاسٹر اس خبر پر تفصیل سے روشنی ڈالنے لگی۔ کریم کلر کی بی ایم ڈبلیو MS-2020۔ اس کے دماغ میں بے چینی کی لہر اٹھی۔ MS-2020؟ وہ بڑبڑائی، یہ نمبر تو نہیں! اچانک ایک جھماکے کی طرح اس کے دماغ میں آیا، یہ تو باجی کی کار کا نمبر ہے۔ چینل بدلنے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے وہ غور سے خبر سننے لگی۔
کالے گاؤن میں ملبوس لڑکی کی تباہ ہونے والی کار میں موجودگی کی خبر نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ موبائل فون نکال کر وہ حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جانے کے باوجود کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے لائن فون پر کال کی جو ملازمہ نے ریسیو کی اور بتایا کہ حماد سیٹھ فہیم کے ہاں ہی موجود تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھی سیٹھ فہیم کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں جا کر مسکان کی موت کی خبر کی تصدیق ہوئی اور اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کی مخلص باجی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ گھر میں قریبی رشتہ داروں کی آمد جاری تھی۔ سیٹھ فہیم مسکان کی لاش لینے گیا ہوا تھا۔ لاش کیا، جسم کے چند ٹکڑے اور لباس کی کچھ دھجیاں ہی تھیں، مگر اپنی محبت اور عقیدت کو مرکز دینے کے لیے انہوں نے قبر تو بنانی تھی۔ حماد کے بارے یہ جان کر کہ وہ مسکان کی موت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گیا تھا، فریحہ حیران رہ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے شک ہوا کہ اس کارروائی میں کہیں حماد کا ہاتھ نہ ہو۔ وہ جتنا سوچتی گئی اس کا یقین پختہ ہوتا گیا۔ آخر کار اس نے حماد کو جانچنے کا فیصلہ کر لیا اور مسکان کی بھابھی فہمیدہ کی میت میں اس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کی عورتیں اسے مسکان کی قریبی سہیلی سمجھ رہی تھیں۔ آپ اور حماد ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے؟ حماد کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے فہمیدہ نے اسے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ مختصراً بولی۔ کمرے کے دروازے پر رک کر فہمیدہ بولی، اسے جگانا مت، اگر خود سے جاگ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہیں ڈرائنگ روم میں آ جانا۔ وہ واپس مڑ گئی۔ فریحہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ حماد بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ سبک قدموں سے چلتی اس کے قریب پہنچی۔ کانگریچولیشنز حماد، وہ دھیرے سے بولی، مگر حماد اسی طرح لیٹا رہا۔ حماد، بس کرو یہ ڈرامہ بازی، میں جانتی ہوں تمہیں باجی کی موت کا اتنا غم نہیں ہو سکتا، اتنا غم تو شاید تمہیں میری موت کا بھی نہ ہو۔ حماد کی پلکیں واں ہوئی اور وہ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ فری، میں یہی چاہتا تھا مگر میں نے ایسا کیا نہیں ہے، قدرت میری مدد کر رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ کیوں، مجھ سے اعتبار اٹھ گیا ہے؟ میں بھی کہوں کہ تم کیسے اتنی جلدی باجی کی جان چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے؟ فری، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب خوابوں کی تعبیر پوری ہو گئی ہے۔ سیٹھ فہیم کی نظروں میں میری وقت بہت بڑھ گئی ہے اور اب مسکان کی موت کے بعد اس کا وارث میں ہوں۔ تم کیسے اس کے وارث ہو سکتے ہو جبکہ وہ دانیال کی بیوی تھی؟ دانیال، اس کے ساتھ میں اتنی بھلائی کر سکتا ہوں کہ وہ دکان اور مکان اسے واپس نہ لوں۔ حماد صاحب، تو نے بہت برا کیا، بہت زیادہ۔ کاش سیٹھ فہیم میری بات پر یقین کر لیتا تو میں اسے ساری کہانی بتا دیتی، مگر وہ یقین نہیں کرے گا۔ مگر یاد رکھنا، میں تم سے باجی کی موت کا ایسا بدلہ لوں گی کہ تمہاری ساری خوشی خاک میں مل جائے گی۔ فریحہ یہ کہتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ فری، فری، حماد اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ دانیال نے آنسو بہاتی فریحہ کی ساری بات سنی مگر جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ فریحہ سیٹھ فہیم کے گھر سے سیدھا اسی کے پاس پہنچی تھی۔ دانی، تم ٹھیک تو ہو؟ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر وہ پریشانی سے مستبصر ہوئی۔ اسے سر اٹھا کر فریحہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں، شاید یہ سننے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے تھا، ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ دانی، تم ایک باہمت مرد ہو، اس سے پہلے تم نے باجی کی جدائی کو بڑی ہمت اور حوصلے سے برداشت کیا تھا۔ سمجھو وہ اب تک تم سے دور ہے۔ فری، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ دانیال کی آنکھوں میں اتری نمی گالوں پر بہنے لگی۔ فریحہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے امید تھی کہ رونے سے دانیال کا دکھ ہلکا ہو جائے گا۔ دانی، موت کے سامنے تو کسی کی نہیں چلتی نا، ورنہ وہ تو تمہاری جانب لوٹ آئی تھی۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ لوٹی نہیں تھی، مرنے سے پہلے اپنی صفائی پیش کرنے آئی تھی۔ ایسا نہیں کہتے پگلے، موت کے وقت کا کس کو معلوم؟ پتہ نہیں چلا، یہ کس کا کام ہے؟ نہیں، اور اب میں چلتی ہوں، جنازے کا وقت کنفرم کر کے تمہیں فون پر بتا دوں گی۔ کہاں جا رہی ہو؟ باجی کے گھر، اب تک شاید ان کی میت پہنچ گئی ہو، میں رات وہیں گزاروں گی۔ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی، مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ باجی کی لاش دیکھ کر شاید تم حواس کھو بیٹھو۔ میں کوشش نہیں دانی، تم یہیں رہو گے، اور پگلے کس رشتے سے وہاں جاؤ گے؟ یہ نہ ہو تمہاری وجہ سے باجی کی عزت پر کوئی حرف آ جائے۔ دانیال نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے نہیں اٹھا تھا۔ یوں بھی اس حالت میں ہر قسم کے اخلاق بھول جاتے ہیں۔ کمرے سے نکل کر فریحہ نے نقاب درست کیا۔ اسی وقت بیرونی دروازہ کھول کر عائشہ گھر میں داخل ہوئی۔ ایک نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو وہ خوشی سے کھل اٹھی کہ شاید مسکان ہے، مگر پھر فریحہ کی چال ڈھال نے اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی۔ السلام علیکم آنٹی، میں مسکان کی سہیلی بلکہ چھوٹی بہن فریحہ ہوں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹی، آؤ بیٹھو نا، کہاں جا رہی ہو؟ آنٹی، میرے پاس وقت نہیں ہے، شکر ہے آپ مجھے یہیں مل گئیں۔ دانیال کا خیال رکھیے گا، باجی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، یہ نہ ہو دانیال کچھ غلط کر بیٹھے۔ تک کہاں؟ فریحہ سسکی۔ وہ نہیں رہی آنٹی۔ ہائے او میرے ربا، عائشہ نے اپنی چھاتی میں دو ہتھڑ مارے۔ آنٹی، اگر آپ اس طرح ہوش و حیرت کا دامن چھوڑ دیں گی تو دانی کو کون سنبھالے گا؟ اور اس مرتبہ عائشہ خاتون فریحہ کو الوداع کہے بنا دانیال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا مسکان کا کتنا دیوانہ ہے، وہ خود کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔
फरीहा भी खामोशी से वहाँ से निकल आई। उसे इल्म था कि माँ बेटे के लिए वो बहुत कड़ा वक्त है। खुद उसका सीना भी गमो अंदोह से फट रहा था। मुस्कान की शख्सियत ही ऐसी सहर अंगेज थी। हम्माद भी जाने किस मिट्टी का बना था कि उसकी मैयत में इतना अरसा गुजारने के बावजूद उससे मुतासिर नहीं हुआ था और इतनी मुखलिस लड़की के खून से हाथ रंग बैठा था। फरीहा के जाने के बाद हम्माद दोबारा लेटकर सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। गो वो जानता था कि फरीहा इस हद तक नहीं जा सकती कि हम्माद को कोई नुकसान पहुंचाए, और उस वक्त उसका रद्द अमल बस जज्बाती बयानबाजी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था। उसे यकीन था कि चंद माह से ज़्यादा वो मुस्कान का शोक नहीं मनाएगी और उसके बाद वो उसे मना लेगा। इस सब के बावजूद वो ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करने लगा। फरीहा के पास हम्माद को मुजरिम साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। ले दे कि उसकी ज़ाती गवाही थी, और उसके जवाब में हम्माद आसानी से सेठ फ़हीम को बता सकता था कि वो रकाबत के ज़ेर असर हम्माद पर इल्ज़ाम लगा रही है। बाकी दानियाल से मुस्कान की शादी का ना तो दानियाल के पास कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद था और ना मुस्कान के पास। उल्टा अगर वो दानियाल के साथ मिलकर कोई ऐसा दावा करती तो मुंह की खाती, और दानियाल अपनी रिहाइश का और दुकान से भी हाथ धो बैठता। उसे सख्त भूख का एहसास हुआ। उसे रात से कुछ नहीं खाया था, लेकिन इस हालत में खाना पीना उसे मशकूक बना सकता था। वो खामोशी से लेटा रहा। दौलत हासिल करने के लिए वो कम अज़ कम इतनी कुर्बानी दे सकता था। वसीम कमरे में दाखिल हुआ। हम्माद चेहरे पर वहशत भरे तासुरात तारीख किए उठ बैठा। कैसे हो हम्माद? वसीम उसके हाथ साथ बैठ गया। जवाबन कुछ कहे बिना आंसू बहाने लगा। यार, मर्द होकर रोते हो? वसीम ने उसे तसल्ली दी। वो हमारी भी तो बहन थी। फ़हीम भाई तो उसे बेटियों की तरह चाहते थे। अब अगर अल्लाह ताला को यही मंजूर था तो क्या किया जा सकता है? मैं उस खबीस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना सब कुछ उसे तलाश करने में झोंक दूंगा, और जिस दिन वो मुझे मिल गया मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब उठ जाओ, कुछ खा पी लो, कल से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है भैया। देखो, मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाया करता। अभी तक तुमने उसकी मैयत को कंधा भी देना है। अगर खुद हरकत के काबिल नहीं रहोगे तो उसे कैसे कब्र में उतारोगे? वसीम उसे समझा बुझाकर कमरे से बाहर ले आया। कोठी में खूब चहल पहल थी। वसीम के कहने पर उसने दिखावे के लिए हल्की सी खुराक ली और फिर मेहमानों के दरमियान आकर बैठ गया। इसी दौरान सेठ फ़हीम एक ताबूत के साथ आन पहुंचा। ताबूत को देखकर औरतों में रोने धोने की आवाज़ बुलंद हुई। हम्माद वहशतज़दा सा उठकर ताबूत से लिपट गया। फरीहा वहीं मौजूद थी। उसकी आंखों से आंसू रवां थे। हम्माद की मक्कारी देखकर उसका दिल फटने लगा। उसका जी चाहा कि वो चीख चीख कर इस मक्कार धोखेबाज की लुटिया बीच चौराहे पर फोड़ दे, मगर वो बेबस थी और जानती थी कि उसकी बात का किसी ने यकीन नहीं करना था। उल्टा एक मातम वाले घर में बदमज़गी फैल जाती। वो आंसू बहाते हुए मुस्कान के इसाले सवाब के लिए ज़ेरे लब कुरानी आयात का विर्द करने लगी। सेठ फ़हीम ने बड़ी मुश्किल से हम्माद को ताबूत से जुदा किया और उसे अपने कमरे में ले गया। हम्माद ने बावाज़ बुलंद रोना शुरू कर दिया था। उनका फैमिली डॉक्टर वहीं मौजूद था। सेठ फ़हीम के कहने पर उसे हम्माद को सकून आवर इंजेक्शन लगाया और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके वावेले को देखकर वहाँ मौजूद लोग उसकी मुस्कान से मोहब्बत के कायल हो गए थे। एक फरीहा ऐसी थी जो इस फ्रॉडिये के मकर व फ़रेब से वाकिफ़ थी, मगर किसी दूसरे को बता नहीं सकती थी। जिंदगी में पहली बार उसके दिल में हम्माद की नफरत इस शिद्दत से उजागर हुई कि वो उसे दुनिया का मबगूज़ तरीन आदमी नजर आने लगा। ये वही हम्माद था जिसके लिए वो अपना सब कुछ लुटाने पर तैयार थी। उसने सोचा, वाकई मुहावरा बनाने वाले बरसों के तजुर्बे के बाद ही कोई बात करते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उसकी फरिश्तों ऐसी शक्ल के पीछे इबलीस से भी बुरी सूरत छुपी थी, और दूसरी तरफ दानियाल था जो देखने में हबशी और नस्ल लगता, स्याह काला कलूटा मगर बहुत मुखलिस। फरीहा के दिमाग में अचानक गुस्से की एक लहर उठी और वो बेकाबू होकर सेठ वसीम की जानिब बढ़ी। वसीम के नैन नक्श बिल्कुल मुस्कान से मिलते जुलते थे। ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में बाल बखेरे वो खोया खोया नजर आ रहा था। यकीनी तौर पर उसे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, तभी थ्री पीस सूट पहना था उसने। उसके करीब जाकर अचानक मुस्कान की हिम्मत जवाब दे गई और वो वापस मुड़ गई। मातमी माहौल में फसाद का बीज बोना उसे बेहतर न लगा। वो रात करीबन सबने जाग कर गुजारी और हम्माद मज़े से सोता रहा। उसके बावजूद उसकी मोहब्बत सबसे फाइक थी। फरीहा जानती थी वहाँ मैयत के पास जागने वालों के अलावा कोई और भी जाग रहा होगा, जो अपनी मिशी का सच्चा आशिक था, वो जो अपनी मिशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता था। अगर उसकी जान के बदले मुस्कान को जिंदगी मिल सकती तो उसे 100% यकीन था कि वो जान देने से दरेग ना करता। मुस्कान का असल वारिस भी वही था, मगर ये बात सिवाय फरीहा के कोई नहीं जानता था, और उसका इतना असर और रसूख नहीं था कि किसी को अपनी बात का यकीन दिला सकती। वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे तारीक रात थी। वो एक पल के लिए भी नहीं सो सका था। मिशी चली गई थी उसे छोड़कर। इस बात पर उसे यकीन नहीं आ रहा था।
شاید یہ سچ نہ ہو، یقیناً وہ مر نہیں سکتی۔ وہ خود کو بہلاتا رہا، تسلیاں دیتا رہا، مگر یہ طفل تسلیاں تھیں اور پھر رات بیت گئی۔ صبح کی اذان ہوئی اور وہ اسے جگانے آ گئی۔ دانی، نماز نہیں پڑھو گے؟ اسے اپنے ماتھے پر گیلا لمس محسوس ہوا۔ وہ مسکرایا۔ پڑھتا ہوں نا مشی، اور یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ میڈم فری کہہ رہی ہے تم دھماکے میں مر گئی ہو، بے وقوف کہیں کی۔ ہاں ہاں، اس کا سریلا کہکا گونجا۔ مگر میں تو تمہارے پاس ہوں دانی، انہیں بتانا مت۔ ہاں، کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ مگر تم مجھے نظر نہیں آ رہی ہو۔ آنکھیں بند کر کے دیکھو نا، وہ ناز سے بولی۔ اس طرح بھی نہیں آ رہی ہو، وہ چیخا، مگر اسے جواب نہ ملا۔ مشی، 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 وہ اسے آوازیں دینے لگا۔ عائشہ خاتون بھاگ کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیٹا، تمہاری مشی بہت دور چلی گئی۔ وہ اس کا سر چھاتی سے لگائے رونے لگی۔ امی جان، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ چیخا اور ساتھ ہی آنسو بہانے لگا۔ عائشہ بھی روتی رہی۔ اسی وقت اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دیکھو امی جان، مشی کی کال آ گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل فون نکالا اور اٹینڈنگ بٹن پریس کیا۔ ہیلو مشی، یہ تم ہو نا؟ اس کی آواز میں شامل وحشت عائشہ کو ڈرانے لگی۔ دانیال، ہوش کرو۔ دوسری طرف سے فریحہ نے اسے جھڑکا۔ فری، مشی کو فون دو نا، دیکھو میں نے اسے بات کرنی ہے۔ دانی، وہ مر چکی ہے، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ فریحہ کو اس کا رویہ ڈرانے لگا۔ بکواس بند کرو، میری مشی نہیں مر سکتی، ابھی مجھے جگانے آئی تھی نماز کے لیے۔ سنو دانی، تمہاری مشی کا جنازہ 9 بجے ہوگا، اگر اسے چاہتے ہو تو اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا، ورنہ وہ تم سے ناراض ہو جائے گی۔ نہیں، کہتے ہوئے اس نے موبائل پھینکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ فریحہ کو اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کا رونا بہتر تھا۔ اس کے ذہنی خلچان کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکان کے جنازے کی خبر سنائی تھی تاکہ وہ اس شوق سے نکل آئے۔ اسی وقت عائشہ نے موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو آنٹی، میں فریحہ بول رہی ہوں۔ باجی کا جنازہ 9 بجے ہے، دانیال کو لازمن بھیجنا۔ اگر اسے اپنے سامنے اسے دفن ہوتے نہ دیکھا تو شاید یہ کبھی یقین نہ کرے۔ ہاں بیٹی، میں کوشش کروں گی، عائشہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ کوشش نہیں آنٹی، اسے لازمن بھیجنا، اور اب اسے جی بھر کے رونے دو، کوئی تسلی دینے کی ضرورت نہیں، اسے ذہن نشین کرواؤ کہ مسکان فوت ہو چکی ہے۔ فریحہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ امی جان، فریحہ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیٹا، وہ سچ کہہ رہی ہے، مسکان بیٹی نہیں رہی، اور پتہ ہے اس کا جنازہ 9 بجے ہے، تم لازمن جانا، اگر نہیں گئے تو شاید اس کی روح تم سے خفا ہو جائے۔ اس بار دانیال نے تکرار نہیں کی اور اسی طرح آنسو بہاتا رہا۔ قبرستان میں پہنچنے تک وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ مسکان کی میت لائی گئی، وہ تابوت میں بند تھی۔ دانیال کا دل چاہا کہ بھاگ کر تابوت سے لپٹ جائے، مگر وہ اپنی خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ فریحہ نے اسے سختی سے اس قسم کی کسی بھی کارروائی سے منع کیا تھا۔ یہ بات اسے ذہن نشین کرانے کے لیے فریحہ نے اسے مسکان کی عزت و آبرو کا واسطہ دیا تھا، اور اپنی مشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جنازہ پڑھ کر مسکان کی میت کو گڑھے میں اتارا گیا۔ وہ دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اسے حماد بھی نظر آیا جو اس کام میں پیش تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس بات کا مظہر تھے کہ اسے بھی مسکان کی موت پر افسوس تھا۔ لوگ لاش پر مٹی ڈالنے لگے۔ دانیال نے بھی مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی، مگر پھر وہ اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ اپنی مشی پر مٹی ڈالنے کے لیے اس کا دل راضی نہ ہوا۔ اس نے سوچا، گلاب کے پھول پر بھی کوئی مٹی ڈالتا ہے۔ قبر تیار ہوئی۔ گورگن نے اس پر پانی چھڑکا۔ تازہ پھولوں کا انبار قبر پر ڈال دیا گیا۔ آخر میں ایک مولانا صاحب سے دعا کرائی اور سب آہستہ آہستہ لوٹنے لگے۔ دانیال کھڑا رہا۔ تمام کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مشی، بہت برا کیا تم نے، بہت برا، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ دھوکے باز، بھول گئی کیا کہا تھا کہ اب کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ کیا یہ وعدہ صرف ایک دن کے لیے کیا تھا؟ بولو نا، جواب دو، وہ چیخا۔ جواب نہیں ہے نا؟ ہو بھی کیسے سکتا ہے، جھوٹی، دغاباز، مکار، وہ رونے لگا اور پھر زمین پر لیٹ کر قبر کے ساتھ لپٹ گیا، گلاب کی پتیوں کی خوشبو کے ساتھ۔ مٹی کی سوندھی سوندھی بو مل کر عجیب قسم کی خوشبو پیدا کر رہی تھی، مگر یہ اس کی مشی کی خوشبو نہیں تھی۔ منو مٹی کے نیچے سے اس کی خوشبو آ بھی کیسے سکتی تھی؟ وہاں لیٹے ہوئے اسے بہت زیادہ سکون محسوس ہوا۔ دوپہر ڈھلی، اسے نیند آ گئی۔ وہ مسکان کے ساتھ ایک خوبصورت باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، کہہ لگا رہی تھی، زندگی سے بھرپور کہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا۔ مسکان کو ہنستا دیکھ کر اس کا دل خود بخود ہنسنے کو کرتا تھا۔ مسکان کی تدفین کے بعد جب سب لوگ واپس آ گئے تو وہ گھر لوٹ آئی۔ گزشتہ رات وہ پل بھر کے لیے نہیں سو سکی تھی۔ گھر آ کر اس نے ناشتہ کیا اور سو گئی۔ مرنے والے کے سوگ میں بھوکا پیاسا رہنے سے مرنے والے کا بھلا نہیں ہوتا، البتہ وہ اس کے دشمن کو اذیت پہنچا کر خود کو تسکین دے سکتی تھی۔ سپہر کو اٹھ کر اس نے چائے پی اور پھر دانیال کو کال کرنے لگی۔ چند گھنٹیوں کے بعد کال اس کی ماں نے ریسیو کی۔ آنٹی، دانی کہاں ہے؟ جنازے پر گیا تھا بیٹی، اب تک نہیں لوٹا۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئی۔ جنازہ ہوئے تو کئی گھنٹے ہو گئے ہیں۔
बेटी मैं खुद परेशान हूँ। दोस्त के पास तो वो आम हालात में भी नहीं जाता। शायद परेशानी के बायस चला गया हो। क्या कह सकती हूँ बेटी? आयशा की आवाज़ में कर्ब की आमेज़िश थी। एक ही बेटा है और उसे भी मुज़ी रोग लग गया है। ठीक है आंटी, मैं उसे ढूँढ लाती हूँ। आप फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। फरीहा के ज़हन में अचानक एक ख़्याल आया और उसने झट आयशा को तसल्ली दे दी। जीती रहो बेटी, आयशा ने कहा और फरीहा कॉल मुनक़ता करके घर से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठी उस कब्रिस्तान की जानिब रवाना थी जहाँ मुस्कान को दफन किया गया था। उसे यकीन था कि मिशी का दीवाना उसी के पास होगा। कब्रिस्तान के बाहर टैक्सी रुकवाकर उसे ड्राइवर को इंतजार करने का कहा और अंदर घुस गई। गोरकन से उसे नई कब्र की जगह आसानी से पता चल गई। कब्र के साथ ही उसे कोई लेटा नजर आया। वो दानियाल ही था और गहरी नींद में था। उसे इस हालत में देखकर फरीहा का दिल कट सा गया। सच कहते हैं, मोहब्बत इंसान को रुसवा कर देती है। ये मोहब्बत ही थी कि वो जिंदा होकर मुर्दों के दरमियान इत्मीनान से लेटा था। फरीहा ने उसे शाने से पकड़कर झिंझोड़ा। दानी, दानी उठो। वो आंखें मलता उठ बैठा। फरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ढूंढ रही हूँ। बेवकूफ, पता भी है आंटी कितनी परेशान है तुम्हारे लिए। मैं तो यही था अपनी मिशी के पास। वो असल में पहला दिन था ना मिशी का कब्र में। मैंने सोचा इसे डर न लगे। अकेली कब होगी पगले? उसे अपनी माँ और बाप की रूहें मिल गई होंगी। वो तो यहाँ से कई गुना खुश होगी। हाँ सच कहती हो। वो उदास हो गया। अकेला तो मुझे कर गई है ना। मैं हूं ना तुम्हारे पास, और फिर आंटी भी हैं। फरिया ने उसे तसल्ली दी। तो इसका जाना जरूरी था। दानी, ये किसी के बस में थोड़ा होता है। जिसका बुलावा आ जाता है उसे जाना पड़ता है। तो मेरा कब आएगा? जब रब को मंजूर होगा। अब उठो चलें, आंटी इंतजार कर रही होंगी। मिशी को बता दूं? उसे कहकर वो कब्र की तरफ मुतवज्जे हो गया। मिशी, मैं आता रहूंगा, तुम घबराना मत। देखो बाजी कह रही है। ठीक है चले जाओ, फरीहा ने मुस्कुरा कर कहा। उसके साथ ही उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसकी आंखों में झांकते दानियाल ने सर झुकाया और उसके हमराह हो लिया। टैक्सी ड्राइवर शिद्दत से उनका मुंतजिर था। वहां से वो सीधे घर पहुंचे। आयशा खातून ने बड़ी बेताबी से दानियाल को अपनी आगोश में समेट लिया। कहाँ चले गए थे मेरे लाल? अम्मी जान मिशी के पास बैठा था। ये कब्रिस्तान में था आंटी, फरीहा ने वजाहत करते हुए कहा। आप खाना ले आए ताकि मैं अपने सामने इसे खिला कर जाऊं। मुझे भूख नहीं है फरी, दानियाल जल्दी से बोला। आयशा को सवारियां नजरों से घूरते पाकर फरीहा ने कहा, आंटी आप खाना ले आए। आयशा सर हिलाती किचन की तरफ बढ़ गई। जब मुझे भूख नहीं है तो? दानियाल ने एहतजाज करना चाहा। दानियाल तुम हद से बढ़ गए हो, फरीहा सख्त लहजे में बोली। बिल्कुल एक बच्चे की सी हरकतें कर रहे हो। आंटी की परेशानी नजर नहीं आती? क्या माँ को दुख देते हुए मजा आता है, या इस तरह से बाजी वापस आ जाएगी? बाहुदा, अगर इस तरह वो वापस आ सकती तो मैं सारी जिंदगी खाना ना खाऊं। और याद रखो, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। बाजी की रूह शायद अब भी वहां मौजूद हो। कितना दुख होगा उसे तुम्हारे रवैये पर, और तुम्हारे रवैये को देखते हुए ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे ख्वाबों में आना भी गवारा ना करे। मौखिर उस जिक्र फिक्रे ने दानियाल को लरजा दिया था। कोई जवाब दिए बगैर वो खामोश बैठा रहा। आयशा थोड़ी देर बाद ही खाना ला सकी थी। उनके सामने खाना रखते हुए उसने माजरत करते हुए कहा, बेटी रोटी ताज़ा पकाना पड़ गई है। आंटी आप भी बैठे, यकीनन आपने भी कल से कुछ नहीं खाया होगा। फरीहा की तरगीब पर माँ बेटा बेदिली से खाने लगे। फरीहा ने भी उनका साथ दिया था। खाने के बाद आयशा चाय बना कर ले आई। चाय पीकर फरीहा जाने के इरादे से खड़ी हो गई। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। उसने जाने की इजाज़त तलब की। अल्लाह पाक तुम्हें सुखी रखे बेटी। आयशा उसे दुआएं देने लगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। खाना खाने के बाद दानियाल की तबीयत संभल गई थी। उसने हैरानी से पूछा, ड्रॉप? क्या तुम कार चला लेते हो? हाँ, वो उदासी से बोला। मिशी ने सिखाई थी। अच्छा चलो। फरीहा भी उदास हो गई। वो जानती थी नए जख्म को भरते कुछ देर तो लगती है, और मुस्कान की मौत तो दानियाल को रूह तक घायल कर गई थी। कार में बैठते ही दानियाल की नाक में मुस्कान के मुअत्तर वजूद की खुशबू आने लगी। अपनी सोच बटाने की गर्ज से वो बोला, फरी ड्राइविंग आती है? नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की सीखने की। अच्छा मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये देखो ना, इसे गियर कहते हैं। हमेशा गाड़ी स्टार्ट करने से पहले चेक कर लो कि ये न्यूट्रल है, और ये इस तरह न्यूट्रल होता है। ये एक्सीलरेटर है, उसके साथ ब्रेक और साथ ही क्लच। इन तीनों के इस्तेमाल में आपने दाएं पाँव से मदद लेना है। उसके दिमाग में अपनी मिशी की आवाज़ गूंजी, और ये सब फरीहा को बताते हुए उसकी आंखें दोबारा नम हो गईं। दानी फिर क्या हुआ? फरीहा जो जोश खुश थी कि चलो इस तरह दानियाल की जहनी रो बढ़ जाएगी, उसे रोते देखकर पूछने लगी, फरी बिल्कुल यही अल्फाज उसने कहे थे। मुझे एक एक लफ्ज़ याद है। वो यहाँ बैठी थी जिस जगह मैं बैठा हूँ, और मैं वहाँ बैठा था तुम्हारी जगह। फिर वो मुझे साहिल समंदर की तरफ ले गई थी। अच्छा तो मुझे सिखा रहे थे। मुस्कान ने कता कलामी की। क्यों, मिशी का तस्करा बुरा लग रहा है? दानियाल ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, अजियत हो रही है। मैं उसे भुलाना चाहती हूँ, और चाहती हूँ तुम भी उसे भूल जाओ। ये मुमकिन नहीं है। कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? तुम्हारा ख्याल है मैं कोशिश नहीं करता?
ہم گاڑی چلانا سیکھ رہے تھے۔ مسکان نے موضوع بدلا۔ دانیال سر جھٹک کر بولا، اسے ہینڈ بریک کہتے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہینڈ بریک کو آف کرو۔ وہ اسے ضروری باتیں بتانے لگا۔ پھر وہ کار گھر سے باہر لے آیا۔ اس کا رخ اسی سڑک کی طرف تھا جہاں اس نے مسکان سے ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ نسبتاً ویران سڑک پر آتے ہی اس نے فریحہ کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبرا گئی تھی۔ اتنی مشکل نہیں ہے، تم بیٹھو تو صحیح۔ اسے خوش کرنے کی خاطر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مزید آدھا گھنٹہ وہ اس روڈ پر کار چلاتی رہی۔ اب چلیں، باقی کل سیکھوں گی، جیسے تمہاری مرضی۔ ڈرائیونگ سیٹ دانیال نے سنبھال لی۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ صبح سے تم دکان پر جانا شروع کر دو، دانیال نے پوچھا۔ یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں؟ نہیں، صبح سے میں بھی جاؤں گی۔ تو ایسا ہے کہ میں صبح 7 بجے آ جاؤں گا۔ یہاں سے مشی کے پاس جائیں گے، پھر میں تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کر کے دکان پر چلا جاؤں گا۔ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، کل ایسے ہی کر لینا۔ فریحہ نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ کل نہیں، یہ میں نے پکی روٹین بتائی ہے۔ اس طرح تمہیں خواہ زحمت ہوگی۔ فریحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ زحمت کاہے کی؟ مشی کے پاس میں نے یوں بھی روزانہ جانا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ یونیورسٹی کی چھٹی کس وقت ہوتی ہے، میں تمہیں وہاں سے بھی پک کر لیا کروں گا۔ فریحہ مسکرائی۔ غالباً تم میرے ڈرائیور نہیں ہو۔ فریحہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، دانیال روحان سے لہجے میں بولا۔ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس سے میں اپنی مشی کی باتیں کر سکوں۔ فریحہ اطمینان سے بولی، اگر تم یہ روٹین نہ بتاتے تو شاید جلد ہی میں تمہیں خود یہ مشورہ دیتی۔ بھلا وہ کیوں؟ دانیال حیران رہ گیا تھا۔ اس کیوں کا جواب تمہیں 2-3 دن بعد دوں گی۔ پھر بھی وہ فریحہ کے گھر کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ اس نے نیچے اترتے ہوئے پوچھا، ایک بات مانو گے؟ سوال کا جواب وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ جی؟ تمہارے پاس اتنے اچھے اچھے سوٹ ہیں، کل کوئی اچھا سا سوٹ پہن کر آ جانا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میرے پاس اچھے اچھے سوٹ بھی موجود ہیں؟ میں نے خود تمہاری الماری میں دیکھے ہیں، باجی کے ساتھ 2-3 دفعہ تمہارے ہاں جا چکی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، پہن لوں گا، لیکن اس تھوبڑے کے ساتھ کوئی لباس نہیں جچتا۔ دانی کا رنگت کا کالا ہونا بدصورتی کی علامت نہیں ہے۔ میری 6 منگنیاں اس رنگت کی وجہ سے ٹوٹی ہیں۔ مشی نے پتہ نہیں کیسے برداشت کر لیا تھا۔ اس کی مجبوری تھی، فریحہ برجستہ بولی۔ پھر اسے لگا کہ اس کے منہ سے کافی تلخ بات نکل چکی ہے۔ وہ بات سنبھالتے ہوئے بولی، لیکن بعد میں اسے تمہاری محبت اور خلوص نے جیت لیا تھا۔ میں کیا اور میرا خلوص کیا؟ مخلص تو وہ تھی فری، میری مشی بہت اچھی تھی۔ میرا خیال ہے چائے پی لیتے ہیں۔ فریحہ نے جلدی سے موضوع بدلا۔ شکریہ کہہ کر دانیال واپس مڑ گیا۔ واپسی کے سفر میں اسے پھر اپنی مشی کی یاد نے گھیر لیا تھا، جس نے ایک مزدور کو اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ آج وہ اچھی خاصی حیثیت کا مالک بن گیا تھا۔ فریحہ کے نزدیک جانا کہیں مشی سے بے وفائی تو نہیں؟ یہ سوچ اسے پریشان کر گئی تھی۔ اس نے اپنے دل میں جھانکا۔ اسے فوراً جواب موصول ہوا، میں کون سا فریحہ سے شادی کر رہا ہوں؟ یہ تو فقط اس لیے ہے کہ وہ مشی کی بہن بنی ہوئی تھی اور اسی کی وجہ سے اسے اہمیت دیتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر اس خوبصورت لڑکی کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ سے بات کر لیتی ہے، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ اگر رشتے کی بات ہو تو اسے ہزاروں نہیں لاکھوں مل جائیں گے۔ ماں شدت سے اس کی منتظر تھی۔ بہت دیر کر دی بیٹا۔ ہاں ماں، فری کے ساتھ ساحل کی طرف چلا گیا تھا۔ فریحہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے؟ عائشہ کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ نہیں ہوئی تو ہو جائے گی ماں، کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات اذیتوں کا پٹارا کھولے اس کی منتظر تھی۔ اچھے لگ رہے ہو۔ فریحہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہو، کپڑے اچھے اچھے پہنے ہیں، دانیال پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ رات کیسے گزری؟ ڈھیٹ ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مروں گا۔ دانی، اگر باجی زندہ ہوتی تو تمہیں ضرور جھانپڑ رسید کرتی۔ نہیں، وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ کیوں؟ ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا۔ اچھا، آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا۔ خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہے، تمہارے ساتھ کافی باتیں شیئر کرنا ہے۔ شیئر کرنا ہے کا مطلب؟ مطلب تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ڈرائیونگ کرنا ہے۔ مجھے ڈر لگے گا۔ میں ہوں نا۔ دانیال نے گاڑی سائڈ پر کر کے روکی اور نیچے اتر آیا۔ فریحہ وہیں سے ڈرائیونگ سیٹ پر منتقل ہو گئی تھی۔ دانیال کی نگرانی میں وہ گاڑی چلاتی رہی۔ حالانکہ اس سے پہلے اسے کئی دفعہ حماد کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، مگر نہ اسے ڈرائیونگ کی دعوت دی تھی اور نہ فریحہ ہی نے کبھی اسے کہا۔ قبرستان میں جا کر انہوں نے فاتحہ پڑھی۔ دانیال پر پھر اداسی کا دورہ پڑ گیا۔ بڑی مشکل سے فریحہ اسے قبرستان سے باہر لائی تھی، ورنہ وہ تو وہیں لیٹنے لگا تھا۔ فریحہ کو یونیورسٹی ڈراپ کر کے وہ دکان پر چلا گیا۔ مکرم خان بڑے اتفاق سے اسے ملا تھا۔ اسے مسکان کی موت کے بارے معلوم نہیں تھا۔ دانیال کی زبانی یہ خبر معلوم ہوتے ہی وہ پریشان ہو گیا تھا۔ دعائے مغفرت کے بعد بولا، دانیال صاحب، باجی بہت اچھا عورت تھا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے۔ دانیال نے کہا، آمین۔ وہ دونوں کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر وہ دانیال کو پچھلے دنوں کا حساب کتاب سمجھانے لگا۔ ایک رقم کے اوپر وہ انگلی رکھتا وہ بولا، یہ 25,000 ہمارا تنخواہ کا ہے۔ باجی نے کہا تھا کہ ہم ایک مددگار ملازم ساتھ رکھ لیا کروں اور ہم دونوں 25,000 تنخواہ لے لیا کریں، اور اگر میں اکیلا کام کرتا ہوں تو تب بھی میری تنخواہ 25,000 ہوگی۔
اگر وہ 1 لاکھ کہتی تو باخدا میں تمہیں 1 لاکھ ادا کرتا۔ دانیال نے رجسٹر بند کر کے سائڈ پر کر دیا۔ اس کے بعد وہ 1 بجے تک وہیں دکان پر بیٹھا رہا۔ 1 بجے وہ مکرم خان کو بتا کر نکل آیا۔ 1:30 بجے تک وہ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا۔ فریحہ اپنی ایک قریبی سہیلی کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر نکلی اور اس کی کار کی طرف بڑھی۔ اس کے ساتھ دوسری لڑکی دیکھ کر دانیال دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ان سے ملو، فریحہ اپنی سہیلی سے بولی۔ یہ ہے میرے منگیتر دانیال، اور دانی یہ ہے میری سب سے پیاری سہیلی ردا۔ اپنے لیے منگیتر کا لفظ سن کر دانیال کو جھٹکا سا لگا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ ایک لڑکی اس کے علاوہ کیا تعارف کراتی۔ منگیتر؟ فری کی بچی؟ یہ کیا چپ چپ، یعنی نہ مٹھائی، نہ کوئی ٹریٹ، نہ دعوت نامہ؟ بڑی گھنی ہو تم۔ نہیں، سچ میں اچانک ہی پروگرام بنا، فریحہ سنجیدگی سے بولی۔ سوری بھائی جان، آپ کو سلام نہیں کہہ سکی، اصل میں یہ فری کی بچی ہے ہی کنجوس۔ اب دیکھو نا، اپنی منگنی کی پارٹی سے بھی کترا رہی ہے۔ اچھا، زیادہ بک بک کی ضرورت نہیں، کل مٹھائی کھلا دوں گی۔ نہیں جی، تگڑا قسم کا لنچ کرنا ہے۔ اچھا کر لینا پیٹو، وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ چلو تمہیں بھی ڈراپ کر دیں۔ تھینکس جی، ردا بے تکلفی سے بیٹھ گئی۔ دانیال نے کار فریحہ کی بتائی ہوئی سمت موڑ دی۔ بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ ردا نے اس کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ چھوٹا موٹا کاروبار ہے بہن، وہ شرارت سے مسکرائی۔ فری کو کس طرح پھانسا؟ اس مرتبہ دانیال کو جواب دیے بغیر خاموش رہا۔ تم نے حماد کے متعلق کچھ نہیں پوچھا؟ فریحہ گفتگو میں دخل انداز ہوئی۔ یعنی اس صاحب سے بھی محترم واقف ہیں؟ ردا حیران رہ گئی تھی۔ اس نے تو فریحہ کا راز رکھنے کے لیے حماد کا نام نہیں لیا تھا، ورنہ تو اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ حماد جیسے ہینڈسم کو چھوڑ کر فریحہ کو ایک کالے کلوٹے کے ساتھ منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہاں، شادی ایسا بندھن نہیں ہے کہ ہونے والے شوہر سے کوئی بات چھپائی جائے۔ حماد سے جھگڑے کی وجہ؟ اور ردا نے ذہن میں مچلتے سوال کو اگل ہی دیا۔ کیونکہ وہ ایک مطلبی، خودغرض اور گھٹیا انسان ہے۔ فریحہ کے لہجے میں نفرت کا الاؤ بھڑک رہا تھا۔ پھر بھی آخر کوئی بات تو ہوگی۔ یہ تم اسی سے پوچھ لینا، میں تمہاری وجہ سے اس سے بات چیت کر لیتی تھی محترمہ۔ سمجھو یہ میری درخواست ہے، تم اس تک یہ بات پہنچا دو کہ فریحہ نے دانیال نامی آدمی سے منگنی کر لی ہے اور وہ چند ہفتوں تک شادی کر رہے ہیں۔ ردا کو فریحہ کے لہجے میں دیوانگی جھلکتی محسوس ہوئی۔ وہ مشورہ دیتے ہوئے بولی، پڑھائی تو مکمل کر لو۔ شادی کے بعد بھی میری پڑھائی پر کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ بھائی یہیں روک دو۔ ردا نے اپنے گھر کے سامنے کار رکوائی اور نیچے اترتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے محترمہ، میں حماد صاحب تک یہ بات پہنچا دوں گی۔ اسے خدا حافظ کہہ کر فریحہ نے دانیال کو واپس مڑنے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا مذاق تھا فری؟ کار بیک کرتے ہوئے دانیال نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ دانی، یہ حقیقت ہے۔ فریحہ کا اطمینان دیکھنے لائق تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مشی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم میری شادی کرانے پر تلی ہو؟ دانی، فی الحال خاموش رہو، شام کو مجھے گھر سے پک کر لینا، میں تمہارے سارے سوالات کا جواب دوں گی۔ بہت تفصیل سے بات چیت کرنی ہے تم سے، اس کے بعد تم فیصلہ کرنا کہ آیا تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں۔ میں ابھی سے فیصلہ سنا دیتا ہوں، مشی کے بعد میں شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز اب اس موضوع کو نہ چھیڑو۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ دانیال نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ایک چھوٹا سا موڑ کاٹا اور قبرستان کے دروازے کے ساتھ کار روک دی۔ مسکان کی قبر پر اس نے فاتحہ پڑھی اور پھر چوکڑی مار کر وہاں بیٹھا اور مسکان سے باتیں کرنے لگا۔ فریحہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دانیال جیسے اس کے وجود سے انجان ہو گیا تھا۔ مشی، میں جانتا ہوں تم خفا ہو کہ میں نے کل سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اچھا سوری، ابھی جا کر ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد پہلے کی طرح ایک نماز بھی قضا نہیں کروں گا۔ اب تو خوش ہو جاؤ۔ اور ہاں، رات تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں سال ثواب نہیں کرتا؟ جھوٹی، ہر وقت تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر بھیجتا رہتا ہوں۔ امی جان بھی سلام کہہ رہی تھی، ابھی عصر کی نماز پڑھ کر وہ بھی آئیں گی میرے ساتھ۔ کل کہہ رہی تھی کہ بیٹی کے پاس جانا ہے، آج شام کو دال بنائیں گی، تمہیں پسند تھی نا؟ اور میں آج دکان پر بھی گیا تھا، تمہارا منہ بولا بھائی مکرم بہت دکھی ہو گیا تھا تمہارے بارے جان کر۔ دانیال نہایت سنجیدگی سے مسکان کو حال احوال سناتا رہا۔ گھنٹہ بھر بعد فریحہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دانی، ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاں چلو، وہ چونکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مشی، میں تھوڑی دیر تک امی جان کے ساتھ آتا ہوں۔ فریحہ کو گھر ڈراپ کر کے وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ مسکان کی تدفین سے اگلے دن حماد سیٹھ فہیم کے ہاتھ سے واپس آ گیا تھا۔ مسلسل بھوکا رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مسکان کی موت پر اس نے ایسی اداکاری کی تھی، دونوں برادر نسبتی اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ آج وہ کوٹھی حقیقی معنوں میں اسے اپنی کوٹھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں خود کو اجنبی محسوس کرتا تھا۔ گھر، فیکٹری اور ٹرانسپورٹ کا بزنس، تمام پر مسکان کی اجارہ داری تھی۔ گو اس نے کبھی بھی حماد کو خود سے علیحدہ نہیں سمجھا تھا، مگر حماد کے لیے یہ باور کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر اس کی مسکان سے ان بن ہو گئی تو اسے ان تمام سہولتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اب جب کہ مسکان کا کانٹا نکل گیا تھا تو اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ فریحہ سے شادی بھی کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے اسے کچھ انتظار کرنا پڑتا۔ وہ کافی دیر پوری کوٹھی میں پھرتا رہا۔ کوٹھی کی ہر چیز اسے پہلے سے مختلف لگی۔ ملکیت کا احساس ہی بہت خوش کن اور دل آویز ہوتا ہے۔
ملازماؤں کو حکم دیتے وقت بھی اس کے لہجے میں عجیب سا وقار در آیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی کبھی کسی ملازمہ نے اس کا حکم ٹھکرانے کی جرت نہیں کی تھی، مگر آج کی بات تو اور ہی تھی۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ اکیلا تھا، اسے شدت سے فریحہ کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ اس سے بات کرے، مگر پھر اس کا ناراض رویہ یاد کر کے اسے بات چیت کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ڈنر کر کے اس نے مسکان کے سامان کی بھی تلاشی لی، لیکن کوئی ایسی چیز اسے نہ ملی جسے تلف کرنے کی ضرورت پڑتی۔ اگلی صبح اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک فوٹوگرافر کے پاس جا کر مسکان کی ایک تصویر کو انلارج کروایا اور فریم کروا کر اپنے بیڈ روم میں لٹکا دیا۔ آخر اسی کی وجہ سے تو اسے یہ رتبہ ملا تھا۔ عصر کے وقت وہ ماں کو مشی کی قبر دکھانے لے آیا۔ واپسی پر وہ گھر پہنچے تو شام ہو رہی تھی۔ ماں کو گھر چھوڑ کر وہ فریحہ کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ رستے میں اسے فون کر کے فریحہ کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ اسے گھر سے باہر منتظر ملی۔ چلو۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے رسان سے بولی۔ دانیال نے پوچھا، کہاں؟ کسی بھی اچھے سے ہوٹل میں، دانیال نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ ایک اچھے ہوٹل کی پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اتر آئے۔ ان کے بیٹھتے ہی مستعد بیرے نے مینیو کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا۔ مینیو کارڈ پر سرسری نظر دوڑا کر فریحہ نے کارڈ دانیال کی جانب بڑھایا۔ تم خود ہی تعین کر لو۔ دانیال نے مینیو کارڈ پر نظر ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ فریحہ نے بغیر کسی تکرار کے سر ہلاتے ہوئے بیرے کو آرڈر نوٹ کرایا اور اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ فری، مجھے سخت بے چینی ہو رہی ہے۔ دانی، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ دانیال نے اس کے چہرے کی جانب نگاہ اٹھائی، مگر وہ اس وقت نقاب میں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مسکان سے خوبصورت تھی، مگر اس کے باوجود اس کے نزدیک خوبصورتی کا معیار مسکان تھی۔ اگر فریحہ سے کوئی خوبصورت بھی اسے مل جاتی تو مسکان کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو فری، اس سے بھی زیادہ جتنا تم خود کو سمجھتی ہو۔ واجد سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں؟ ہاں، وہ بے جھجک بولا اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر کہنے لگا، لیکن میرے لیے مشی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں دانی، صرف شکل و صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اخلاق کا درجہ شکل سے کئی گنا زیادہ ہے، اور باجی جیسی با اخلاق لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ دانیال نے پوچھا، آج اپنی سہیلی کے سامنے آپ نے جو کچھ کہا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ اطمینان سے بولی، وہ سب سچ تھا، مگر میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ اس وقت یہ بات زیر بحث نہیں ہے کہ تم اس قابل ہو یا نہیں۔ پھر یہ کہ ہماری شادی بہت ضروری ہے۔ وہ کیوں؟ اسی وقت بیرا کھانا لے آیا۔ وہ اسے کھانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، باجی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے۔ سوپ کا کپ اپنے سامنے کھسکاتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا، میں سمجھا نہیں۔ اچھا، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ کیسی کہانی؟ ایک سچی کہانی، ایک ایسے خوبصورت چہرے والے کی کہانی جسے دیکھ کر ہر لڑکی اسے اپنا جیون ساتھی چن لیتی تھی۔ وہ ہر نوجوان لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ فریحہ اسے حماد کی، اپنی اور مسکان کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، میرے منع کرنے کے باوجود حماد اپنے ارادوں سے نہ ٹلا، اور آخر ایک منصوبے کے تحت اس نے مسکان کو اغوا کرایا اور پھر ختم کرا دیا۔ اب وہ مسکان کی آدھی جائیداد کا قانونی وارث ہے، لیکن آثار یہی کہتے ہیں کہ مسکان کے بھائی اسے تمام جائیداد بخش دیں گے۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس نے مسکان کو قتل کرایا ہے؟ دانیال نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ فریحہ کو اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 100% حقیقت ہے، میں اسے کتے کی موت ماروں گا، وحشت زدہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ فریحہ کو کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اسے جھپٹ کر دانیال کی مضبوط کلائی تھام لی۔ چھوڑو مجھے، دانیال کی آواز میں بے چینی تھی۔ دانی، تم اسے کچھ نہیں کہو گے، یہ میرا حکم ہے۔ فری، پلیز مجھے جانے دو۔ نہیں، میں تمہیں قاتل بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ نرم و نازک دھان پان سی لڑکی دانیال جیسے قد آور اور مضبوط شخص کو نہیں روک سکتی تھی، مگر اس کی ملائم گرفت میں کوئی ایسی طاقت ضرور چھپی تھی کہ دانیال کمزور پڑ گیا۔ وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، جو شہزور کسی کی طاقت سے زیر نہیں ہوتے، انہیں ایک کمزور اور نازک اندام عورت آسانی سے قابو کر لیتی ہے۔ اس نے غصے سے فریحہ کو گھورا اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دانی، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے یہ بات اس کے بھائیوں کو کیوں نہیں بتائی؟ چلو، پہلے تم اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، بعد میں تو علیحدہ ہو گئی تھی نا۔ بغیر کسی ثبوت کے کیا بتاتی؟ ثبوت؟ میں ہوں نہ ثبوت، میں بھی گواہی دیتا۔ دانی، بچکانہ گفتگو نہ کرو، فریحہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس نکاح نامہ موجود ہے؟ نہیں ہے نا؟ اسی طرح میرے پاس بھی لے دے کے میری اپنی گواہی ہے، جبکہ وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ میں یہ سب کچھ رقابت میں آ کر کہہ رہی ہوں۔ میرے پاس مشی کی دی ہوئی گاڑی، مکان اور شاپ موجود ہے، تو کیا اسے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ وہ تمہاری بیوی تھی؟ اس کے پاس آسان جواب موجود ہے کہ مسکان نے تمہاری مدد کی۔ باقی سیٹھ داؤد اپنی زندگی میں اور اب اس کی تمام اولاد چوری چھپے غربا کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ گویا وہ اسی طرح آرام سے مشی کو مار کر گھومتا رہے گا؟ ناممکن، میں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ نہیں، ہم اسے سکون نہیں کرنے دیں گے اور ایسی سزا دیں گے جو اس کے لیے قتل سے بھی زیادہ ہوگی۔ میں سمجھا نہیں۔ دانی، ہم آپس میں شادی کر لیں گے۔ یہ کیا سزا ہوئی؟ دانیال الجھ کر رہ گیا۔
وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کئی بار تمہارا مذاق اڑا چکی ہوں۔ تم اسے غصے سے فریحہ کو گھورا اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دانی پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے یہ بات اس کے بھائیوں کو کیوں نہیں بتائی؟ چلو یہ کیا سزا ہوئی؟ دانیال الجھ کر رہ گیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کئی بار تمہارا مذاق اڑا چکی ہوں۔ تم ہمارے لیے بدصورتی کا شاہکار تھے، اسی وجہ سے تم مسکان کے شوہر کے طور پر چنے گئے، اور جب اس کی محبوبہ اس کے تئیں بدصورتی کے شاہکار کی دلہن بنے گی تو اس پر کیا بیتے گی؟ گویا تم صرف مسکان کا بدلہ لینے کے لیے میری طرف بڑھی ہو۔ دانیال کے لیے یہ بات حیرانی کا باعث نہیں بنی تھی، اس کے باوجود وہ پوچھ بیٹھا تھا، اگر میرا جواب اس بات میں ہو، یقیناً تم سچ کہہ رہی ہو، میں جانتا ہوں خود کو بھی اور اپنی صورت کو بھی، کیا تم اپنی مشی کا انتقام نہیں لینا چاہو گے؟ ضرور لوں گا، تو پھر مجھ سے شادی کر لو، یہ ایسا انتقام ہے جو حماد کو زندہ درگور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، دانیال نے ایک عزم سے جواب دیا اور فریحہ مسکرا دی۔ کھانے کے بعد انہوں نے آئس کریم کھائی اور ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ فریحہ کے منع کرنے کے باوجود بل کی ادائیگی دانیال نے کی تھی۔ اب گھر چلو گی؟ کار پارکنگ سے نکالتے ہوئے دانیال نے پوچھا۔ ہاں، فریحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ کے والدین کو اعتراض نہیں ہوگا؟ دانیال نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس معاملے میں والد صاحب نے ہم بہن بھائی کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جازی بھائی اور مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج امی جان سے کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ انکل آنٹی سے باقاعدہ بات کر لے۔ بس 1 ماہ کی بات ہے، میں امتحانات سے فارغ ہو جاؤں پھر نکاح کر لیں گے۔ اتنی جلدی؟ وہ حیران رہ گیا تھا۔ ہاں مگر، اگر مگر کوئی نہیں، اس نے قطع کلامی کی۔ 1 ہفتے کے اندر آنٹی کو ممی پاپا سے بات کرنا ہوگی۔ اوکے، دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت تک وہ فریحہ کے گھر کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ وہ نیچے اترتے ہوئے بولی، اور ہاں دانی، تم سے شادی صرف انتقام کے لیے نہیں کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ تیز قدموں سے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال نے حیرانی سے فریحہ کی پشت کو گھورا اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، مگر میرا مقصد صرف انتقام ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ردا کی بات اسے بہت بری لگی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں محترم، وہ روزانہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے آتا ہے، اور یہ بات تو مجھے خود فری نے بتائی ہے کہ وہ شادی کر رہے ہیں اور دانیال اس کا منگیتر ہے۔ ردا نے فریحہ کی بتائی باتیں دہرائی۔ اوکے تھینکس۔ عماد کو محسوس ہوا کہ ردا کے ساتھ بحث فضول تھی۔ میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے ردا کا جواب سنے بغیر کال ختم کر دی۔ اگلے لمحے وہ فریحہ کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی کہ فریحہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اسی وقت اس کے ذہن میں فریحہ کی آخری گفتگو ابھری۔ یاد رکھنا، میں تم سے باجی کی موت کا ایسا بدلہ لوں گی کہ تمہاری ساری خوشی ہاتھ میں مل جائے گی۔ تو یہ ہے وہ بدلہ؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا میری جان، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میرے بغیر مر جاؤ گی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ردا فریحہ کی بہت قریبی سہیلی تھی، اور وہ فریحہ کی مرضی کے بغیر اس تک یہ بات نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس کا حماد کو یہ سب کچھ بتانا ظاہر کر رہا تھا کہ اسے ایسا کرنے کو کہا گیا تھا کہ یہ بات حماد تک پہنچ جائے، اور ایسا کہنے والی فریحہ ہی ہو سکتی تھی۔ اس بات کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ حماد کو ڈرا رہی تھی۔ اور میں اتنی جلدی تمہارے جھانسے میں نہیں آؤں گا بیبی، وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ کہاں حماد اور وہ کہاں وہ کالو؟ یہ بھلا بات ہے کوئی کہ فریحہ اس سے شادی کرے گی؟ اس صدی کا سب سے بڑا عجوبہ ہوگا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ یہ سوچ اطمینان دلانے والی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی فریحہ کے گھر جا کر اسے منا لائے گا۔ مسکان نے آخر مرنا ہی تھا، سب نے مرنا ہوتا ہے، یہ کم ہے کہ وہ اپنے محبوب پر قربان ہو گئی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اب وہ مسکان کا محبوب نہیں رہا تھا۔ آخری دنوں میں وہ اس سے طلاق لینے کے درپے ہو گئی تھی، مگر اس کا طلاق لینا تو فقط ایک مجبوری کے تحت تھا۔ اس کا اسلامی مزاج اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ حماد سے طلاق لے، وگرنہ کہاں حماد اور کہاں دانیال۔ اس نے دوبارہ اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی کال اٹینڈ نہیں کی گئی تھی۔ چلو کل تمہاری یونیورسٹی آؤں گا، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 10 ہونے کو تھے۔ اس کا ارادہ فیکٹری جانے کا تھا، مگر پھر یاد آیا کہ مسکان کی وفات پر سیٹھ فہیم نے 3 دن سوگ منانے کا اعلان کیا ہوا تھا۔ فیکٹری لازماً بند ہونا تھی۔ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور مسکان کے سیف سے 5 لاکھ کی رقم نکال کر محلہ لنگی شاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 5 لاکھ کی رقم 321 ہوٹل کے مینیجر کے حوالے کر رہا تھا۔ کامی خنجر نے اس کی توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھائی تھی۔ سچ بیٹے؟ عائشہ خاتون نے فرتے جذبات میں دانیال کا منہ چوم لیا تھا۔ ہاں ماں جی، فریحہ یہی چاہتی ہے۔ دانیال اپنی ماں کو خوش دیکھ کر بھی خوش نہیں ہو پایا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی اس سے مشی کو چھین رہا ہے۔ میں تو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ فریحہ بیٹی کا باطن بہت اچھا ہے، دانیال نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مشی کا اچھا نہیں تھا ماں؟ مسکان بیٹی تو فرشتہ تھی، فرشتہ، مگر بیٹا مرنے والوں کے ساتھ زندگی کے ہنگامے تو ختم نہیں ہوتے نا۔ تمہاری شادی کرنے سے مسکان بیٹی کو کیا نقصان؟ وہ تو ان دنیاوی بکھیڑوں سے بہت دور جا پہنچی ہے۔
وہ بہت اچھی تھی بیٹے، بہت زیادہ۔ عائشہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ ماں، فریحہ مجھے بطور شریک حیات بالکل پسند نہیں، بس ایک مخلص دوست کے طور پر اچھی لگتی ہے۔ پاگل نہ ہو تو، کبھی لڑکے لڑکی کی بھی دوستی ہوئی ہے کیا؟ آج کل ہوتی ہے ماں، شریف لڑکیوں کی سہیلیاں تو ہو سکتی ہیں، دوست نہیں۔ تو فریحہ کا تمہیں دوست تھا نا؟ وہ شادی کی نیت سے تمہارے ساتھ تعلقات رکھنے پر آمادہ ہوئی ہوگی۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہے۔ اس نے ماں کو اصل بات بتا دینا چاہی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ عائشہ خاتون ایک سادہ گھریلو اور خاتون تھی، اسے کیا پتا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ یوں بھی وہ جس مقصد کے لیے شادی کر رہا تھا وہ اس کی ماں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو بس اپنے بیٹے کے سر پر صحرا اور آنگن میں ننھے بچوں کی کلکاریاں سننا چاہتی تھی۔ کیسا نہیں ہے؟ اسے خاموش پا کر وہ مستفسر ہوئی۔ اچھا چھوڑو ماں، یہ بتاؤ فریحہ کے والدین کے پاس کب جانا ہے؟ جب کہو بیٹے، میرا جی چاہ رہا ہے ابھی چلی جاؤں۔ جمعہ کے دن جائیں گے ماں جی۔ بیٹے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو ماں جی۔ کیا فریحہ کے والدین راضی ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے ماں، ہم یہاں معاشی لحاظ سے ان سے کم تو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مشی کو سبب بنا کر وہ ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ پھر بھی بیٹا، فریحہ جیسی لڑکی کے لیے رشتوں کی کمی تو نہیں ہے نا؟ تو کیا ماں، اتنا گیا گزرا میں بھی نہیں ہوں۔ وہ وقت بھول جائے جب ہم رشتوں کے لیے مارے مارے پھرتے تھے۔ وہ غربت کا وقت تھا، اب ہم الحمدللہ لاکھوں سے بہتر ہیں۔ ہاں بیٹا، مسکان بیٹی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اللہ پاک آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان فرمائے، آمین۔ دانیال صدق کے دل سے بولا۔ خالی پیریڈ میں فریحہ ردا کے ساتھ یونیورسٹی کینٹین میں موجود تھی۔ اچانک اسے داخلی دروازے سے حماد کو آتے دیکھا۔ اس کا رخ انہیں کی طرف تھا۔ قریب پہنچتے ہی وہ بولا، پلیز مس ردا، کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ آف کورس۔ ردا کندھے اچکاتے ہوئے کھڑی ہونے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، بیٹھی رہو۔ فریحہ سخت لہجے میں بولی۔ کیا مذاق ہے فری؟ حماد جھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ بھی کرسی گھسیٹ کر وہاں بیٹھ گیا تھا۔ مسٹر حماد، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ کسی کے پاس بیٹھنے سے پہلے اجازت لینا چاہیے، خاص کر جب لیڈیز کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہو، اور یہی ایک مہذب آدمی کی پہچان ہے۔ شٹ اپ یار، حماد نے منہ بنا کر کہا۔ یو شٹ اپ مسٹر، فریحہ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر کھڑے ہو کر ردا کو بہاتی ہوئی، چلو ردا۔ ردا خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ حماد اس کے رویے پر ششدر رہ گیا تھا۔ اسے شدت سے اپنی سبکی کا احساس ہوا، مگر اس ہجوم میں وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ تم بہت غلط کر رہی ہو، حماد نے بمشکل غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ تم سے زیادہ نہیں، کہہ کر وہ تیز قدموں سے وہاں سے دور جانے لگی۔ ردا اس کے ہمراہ تھی۔ حماد وہیں بیٹھا غصے سے اپنے ہونٹ چباتا رہا۔ گو نزدیکی میزوں پر موجود اسٹوڈنٹس نے حماد کی توہین ہوتے دیکھ لی تھی، مگر یہ یونیورسٹی میں آئے روز کا کھیل تھا، اس لیے کسی نے اس بات کو قابل اعتنا نہیں جانا تھا۔ حماد نے وہاں مزید رکنا بیکار سمجھا اور یونیورسٹی سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اپنی فیکٹری کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ آج فیکٹری میں بحیثیت مالک اس کا پہلا دن تھا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اسے حسب سابق سلام کیا، مگر آج اس کا سلام کرنا حماد کو کچھ زیادہ ہی مؤدبانہ لگا۔ چپڑاسی کو بھی اس نے پہلے سے زیادہ چوکس پایا تھا، اور مینجمنٹ ڈائریکٹر مجیب کے رویے میں بھی اسے کافی گرم جوشی نظر آئی تھی۔ وہ سیدھا مسکان کے دفتر کی طرف بڑھا اور اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج وہ صحیح معنوں میں فیکٹری کا مالک بن چکا تھا۔ ابھی تک سیٹھ فہیم یا وسیم سے مسکان کے ترکے وغیرہ کے بارے میں اس کی بات چیت نہیں ہو پائی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ یوں بھی مسکان کے دونوں بھائیوں کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، اور پھر مسکان کی موت میں بھی سیٹھ فہیم خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، کیونکہ بظاہر حماد نے اس کی تجویز کی مخالفت کی تھی۔ اس کے خیالات کا رخ اچانک ہی فریحہ کی طرف پلٹ گیا، اور وہ بے چینی محسوس کرنے لگا، جانے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آج اس کے رویے میں جو لاتعلقی اور بیگانہ پن جھلک رہا تھا وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے منانا پڑے گا، اس نے خود کلامی کی، مگر کیسے؟ یہ سوال ہنوز توجہ طلب تھا۔ اسے یاد آیا دانیال سے ملنے کے بعد وہ ایک دم بدل گئی تھی، اور مسکان کو قتل کرنے کے بارے اس کا موقف تبدیل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ دولت و آسائشوں کو بڑی اہمیت دیتی تھی، مگر بعد میں اس کی تان محبت پر آن ٹوٹی تھی۔ اس سے قطع نظر کہ وہ پہلے بھی حماد کو بہت چاہتی تھی، مگر دانیال سے ملنے کے بعد تو اس نے حماد کو اس بات پر مجبور کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر بس اسے اپنا لے۔ حماد بھی اسے بہت چاہتا تھا، مگر اس کے نزدیک پہلی ترجیح مال و دولت کا حصول تھا کہ فی زمانہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی ناممکن ہے۔ یوں بھی وہ جانتا تھا کہ عورت اس معاملے میں بالکل علیحدہ سوچ کی مالک ہوتی ہے، اور پیار و محبت کے بارے اس کی سوچ بس اپنے محبوب تک ہی محدود ہوتی ہے۔ بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیار و محبت میں مستقبل کی زندگی کو مد نظر رکھ پاتی ہیں، ورنہ اکثریت بس محبوب کی تمنا کے بعد اور کچھ نہیں سوچتی کہ روٹی کپڑے اور مکان کا کیا ہوگا۔ پرآسائش زندگی کو مرد و عورت ہر دو کا مطمئن نظر ہوتا ہے، لیکن عورت کی پہلی ترجیح اپنا محبوب ہوتا ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کا نمبر آتا ہے۔
کافی دیر انہیں سوچوں میں سرگرداں رہنے کے بعد اسے سیٹھ فہیم سے ملاقات کی سوچی اور اس کا رخ اس کے آفس کی طرف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سیٹھ فہیم کے آفس میں تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ حماد میاں۔ اس سے کھڑے ہو کر حماد کا استقبال کیا۔ حماد نے آگے بڑھ کر اس کا مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ مؤدبانہ انداز میں تھاما اور پھر اس کے اشارہ پر ٹیبل کی سائڈ پر رکھے قیمتی صوفہ پر بیٹھ گیا۔ چائے یا کافی؟ کافی، اگر آپ بھی پینا چاہیں۔ سیٹھ فہیم انٹرکام پر 2 کپ کافی لانے کا بتا کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ بس یاد آئی اور آپ کی طرف چل پڑا۔ آتے رہا کرو، ہمارا رشتہ ٹوٹا نہیں بلکہ مضبوط ہوا ہے۔ ہاں بھیا، مگر جو کڑی درمیان سے نکلی ہے پوری کائنات میں اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ حماد کا لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا۔ قصور سراسر میرا ہے، سیٹھ فہیم نے نادم انداز میں سر جھکا لیا تھا۔ نہیں بھیا، آپ خود کو دوش نہ دیں، حماد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں کہ تاوان کی رقم ملنے پر وہ ہماری مسکان کو چھوڑ دیتے، مگر اس وقت تو آپ نے بڑی شدت سے انہیں رقم دینے کی تائید کی تھی، سیٹھ فہیم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ویسے اب تک میرے دوست اس گروہ کی ٹو میں ہیں، امید ہے جلدی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ بھیا، کوئی ایک گروہ تو ہے نہیں، پورا کراچی بھرا ہوا ہے ایسے جرائم پیشہ افراد سے۔ کیا پتا کس بدکار گروہ نے یہ خبیث کام کیا ہے۔ اگر نیت صاف اور کام کی لگن ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور میں یہ کام پرائیویٹ طور پر اپنے جاننے والوں سے کرا رہا ہوں، کوئی سرکاری کام نہیں ہے کہ وہ غفلت برتیں گے۔ صحیح کہا بھیا، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یوں بھی میری زندگی کا مقصد بھی اب یہی ہے کہ میں مسکان کے قاتلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ حماد کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر غصہ بھرا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک لڑکی کافی کے 2 مگ ٹرے میں رکھ کر وہاں داخل ہوئی اور ان کے سامنے مگ رکھ کر خاموشی سے لوٹ گئی۔ حماد، ان بدبختوں کو زندہ بھی جلا دوں تب بھی یہ پچھتاوا ہمیشہ میری سوچوں میں جاگزین رہے گا کہ میں اپنی بہن کو نہ بچا سکا، وہ بہن جو مجھے بیٹی کی طرح پیاری تھی۔ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اچھا پتہ ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ فہیم نے حیرانی سے پوچھا۔ پوچھا تو تھا، جناب نے فرمایا ویسے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ملنے تو آیا تھا مگر اس کے ساتھ مسکان کے ترکے کا مسئلہ بھی تو ہے۔ میرے پاس تو جو کچھ ہے وہ مسکان ہی کا ہے۔ تو اب تمہارا ہے، فہیم اطمینان سے بولا۔ حماد کا دل بلیوں اچھلنے لگا، مگر جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں یہ خوشی ناپید تھی۔ میں نے اس لیے تو اس سے شادی نہیں کی تھی۔ حماد کا انداز خود کو الزام دینے والا تھا۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ اس کی زندگی ہی اتنی تھی، مقدر سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ بھیا، پھر بھی وراثت میں میرا اتنا حصہ تو نہیں بنتا نا۔ شٹ اپ، جو آئندہ اس موضوع کو چھیڑا تھپڑ کھاؤ گے مجھ سے، سیٹھ فہیم مشفقانہ لہجے میں بولا، اور حماد نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ گو سے سیٹھ فہیم سے اسی قسم کی گفتگو کی توقع تھی، اس کے باوجود یہ گفتگو اسے شاداں و فرحاں کر گئی تھی۔ اس کی تپسیا رنگ لائی تھی اور آج اسے حقیقتاً سب کچھ پا لیا تھا جس کے سپنے وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ بھیا، مجھے تو اس کام کا اتنا تجربہ نہیں ہے، میری درخواست ہے کہ آپ سرپرست کے طور پر ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ تم ہمیں ہمیشہ ساتھ ہی پاؤ گے۔ اچھا بھیا، میں اب چلوں گا۔ کافی کا خالی مگ شیشے کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ فہیم نے کھڑے ہو کر اسے رخصت کیا اور حماد ہوش و خرم وہاں سے نکل آیا۔ عائشہ خاتون اتنی آسانی سے فریحہ کا رشتہ ملنے پر جہاں حیران تھی، وہیں اس کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ فریحہ کے والدین نے نہ تو دانیال کی رنگت پر کوئی اعتراض کیا تھا اور نہ کوئی ایسی شرط ہی رکھی تھی جو ماں بیٹے کے لیے ناقابل قبول ہوتی۔ دانیال کے بارے ساری تفصیل یقیناً فریحہ نے اپنے والدین کو بتا دی تھی کہ انہوں نے عائشہ خاتون سے دانیال کی جاب وغیرہ کے بارے کوئی باس پرس نہیں کی تھی، بس رسمی بات چیت کے بعد انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ فریحہ کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنا کر وہ واپس آ گئے تھے۔ واپس جاتے ہوئے عائشہ خوشی کے ساتھ حیرانی کا اظہار کرتی رہی۔ بیٹا، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائیں گے۔ ماں جی، آخر کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ اللہ پاک کا دیا سب کچھ تو موجود ہے۔ بس بیٹا، ماضی بھلائے نہیں بھولتا۔ یاد ہے نا کتنی دفعہ منگنی کی انگوٹھی لوٹا کر ہماری سبکی کی گئی؟ ماں جی، یہاں شکل و صورت کو کون دیکھتا ہے؟ وہ کیا کیا کہتے ہیں، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ تو آج ہمارے پاس الحمدللہ چند ٹکے موجود ہیں۔ عائشہ ممتا بھرے لہجے میں بولی۔ بیٹا، تمہاری شکل و صورت کو کیا ہے، لاکھوں میں ایک ہو۔ دانیال کے ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی نمودار ہوئی۔ ماں جی، لاکھوں نہیں کروڑوں کی بات کرو۔ اچھا، زیادہ شوخیاں نہ دکھاؤ۔ یہ بتاؤ دلہن کے لیے شاپنگ کب کرو گے؟ جب کہو ماں جی۔ ویسے مسکان بیٹی کے کافی لباس جو ہی پڑے ہیں، میرا خیال ہے فریحہ بیٹی کو فٹ آئیں گے۔ ماں جی، مشی کے کپڑوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، فریحہ بیوی کو جتنے لباس چاہیے ہوں گے میں لے دوں گا۔ گو دانیال دبے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کے لہجے میں شامل خفگی واضح تھی۔ میں نے تو اس خیال سے کہا تھا کہ نئے لباس کسی کام ہی آ جائیں گے۔ بیٹے کا خفگی بھرا لہجہ سن کر وہ صفائی دینے لگی۔ پتہ ہے ماں جی، میں یہ شادی فریحہ کے اصرار پر کر رہا ہوں، ورنہ مشی کے بعد میرا دل کسی بھی لڑکی کو اپنانے پر تیار نہیں تھا۔
जानती हूँ बेटा, जब मैंने फरीहा बेटी को देखा तो मेरे अंदर उसे बहू बनाने की इतनी शदीद ख्वाहिश हुई कि बता नहीं सकती। फिर मुस्कान बेटी का ज़ख्म भी ताज़ा था, इसलिए तुम्हें अपनी ये ख्वाहिश ना बता सकी, मगर वो ज़ात जो दिलों के हाल बेहतर जानता है, उस करीम रब ने उस गुनहगार की ये तमन्ना दुआ की तरफ पूरी फरमा ली। माँ, मुझे लगता है मैं फरीहा को खुश नहीं रख सकूंगा। मुझे तो ये बता रहे हो, किसी और के सामने ये बात ना करना, खसूसन अपने सास ससुर से तो बिल्कुल ही ना कहना। यह हकीकत है माँ। बेटा, एक बात याद रखना, इंसान को अल्लाह पाक ने भूलने का मादा वाफिर मिकदार में वदीयत कर रखा है। अमूमन उसे बेवफाई से ताबीर किया जाता है, मगर ये बेवफाई नहीं है। अगर इंसान को अल्लाह पाक की हासियत अता ना फरमाता तो इंसान पागल हो जाते। बिछड़ने वाले हर हर आन अपनी याद के खंजर संभाले उनके दिलों पर वार करते रहते। और जानते हो, इस बात का इदराक मुझे तुम्हारे वालिद की वफात पर हुआ। वो जिसके बगैर एक लम्हा बिताना कारेदार लगता था, उस बिन कई साल से जी रही हूँ। हँसती भी हूँ, खुश भी होती हूँ और मुख्तलिफ ख्वाहिशात से भी आलूदा हूँ। इस बार माँ की बात का जवाब दिए बगैर वो खामोश रहा था। सेठ फ़हीम के पास से निकलते ही हम्माद ने कामी खंजर खंजर का मोबाइल फ़ोन नंबर डायल करना शुरू कर दिया था, मगर नंबर उसे बंद मिला। मजबूरन उसकी कार का रुख मोहल्ला लंगी शाह की तरफ हो गया। थोड़ी देर बाद वो होटल 312 की पार्किंग में कार रोक रहा था। होटल के मैनेजर ने खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया था। आए हम्माद साहब, कैसे मिजाज हैं? फिट एंड फाइन, आप सुनाएं। हम्माद ने उसके इशारे पर कुर्सी संभाल ली। पहले ये बताएं, ठंडा चलेगा या गर्म? शुक्रिया, मैं अभी कॉफ़ी पीकर आ रहा हूँ। आप बस ये बता दें कि कामी साहब का मोबाइल नंबर बंद क्यों मिल रहा है? क्योंकि कामी साहब अपना मोबाइल फ़ोन नंबर बहुत जल्द बदल देता है। तो फिर नया नंबर दे दें। नोट करें। मैनेजर अपना फ़ोन नंबर निकाल कर उसे कामी का नंबर नोट कराने लगा। थैंक यू जनाब। नंबर नोट करके हमाद खड़ा हो गया। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। मैनेजर ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए उसे रुखसत किया। हमाद उसके ऑफिस से निकल आया। अपनी कार पार्किंग से निकालकर वो कामी का नंबर डायल करने लगा। यस मिस्टर पढ़ाकू, कैसे हैं आप? कामी खंजर ने अपने पसंदीदा नाम से उसे पुकारा। यार, मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास मौजूद है। अगर नंबर बदलना होता है तो कम से कम अपना नया नंबर ही बता दिया करो। उसे गिले शिकवे से गुफ्तगू की इब्तदा की। वजह फरमाया, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वजह? मेरी गुर्बत तुम्हें किसी मुसीबत में भी फंसा सकती है। फिर अगर कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो तुम्हारे पास होटल 312 का क्ल्यू मौजूद है ना? अच्छा, मैंने एक अहम इत्तला आप तक पहुंचाना थी। हम्माद मतलब की बात पर आ गया। गोया वो ज़हनी तौर पर कामी से मुत्तफिक हो गया था। सुन रहा हूँ। आज सेठ फ़हीम से मुलाकात हुई है। उससे पता चला कि वो अपनी बहन के कातिलों का पता चलाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। बहन के कातिल। कामी ने तंज़िया अंदाज में हुंकारा भरा। मैदान हशर में ही ढूंढ पाएगा। इससे पहले तो ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। फिर भी आपको एहतियात बरतना चाहिए। हम्माद नसीहत करने से बाज नहीं आया था। मिस्टर पढ़ाकू, इस बारे में फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। और बिलफ़र्ज़ वो हम तक पहुँच भी गया, तब भी तुम्हारी ज़ात पर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी फ़कत मुझे मालूम है और मेरी ज़ुबान खुलवानी मसला है। फिर भी तुम्हें मुतल्ला करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। थैंक यू मिस्टर पढ़ाकू, और कोई नई ताज़ी सुनाओ। हम्माद ने हँसते हुए कहा। रावी अमन सकून ही लिखता है। कामी ने पूछा, तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ ना? कहा यार, उसके दोनों भाई तो मेरे इतने गर्विदा हो गए हैं कि क्या बताऊं। कामी ने कहका लगाया। पांचों उंगलियां, मतलब पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। सही कहा। हम्माद का कहका भी उसके हम आहंग था। ओके, मजे करो। अगर कोई खिदमत हो तो हुक्म करना। जरूर जनाब, कहकर उसने अलविदाई कलमात कहे और राब्ता मुनक़ता कर दिया। खुफिया एजेंसी का नुमाइंदा इस वक्त सेठ फ़हीम और वसीम के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद था। इसी वक्त मुलाजमा उनके सामने कॉफ़ी के मग रख कर गई थी। अहमद का कॉफ़ी के मग से छोटी सी चुस्की लेता हुआ बोला, सेठ साहब, इंस्पेक्टर अब्दुल्ला और असलम दोनों उनकी नज़र में आ चुके हैं, इसलिए हम उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उनसे काम लेने का मतलब दुश्मनों को चौकन्ना करना है। अहमद साहब, पहले भी आप वसीम के कहने पर तशरीफ़ लाए थे और अब भी उसी की एमा पर आपको ज़हमत दी है, क्योंकि मेरी बच्ची के कातिल बहुत मज़े से दंदनाते फिर रहे हैं और जब तक उन्हें कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर अब्दुल्ला और असलम दोनों मुस्कान की मौत के बाद से मुजरिमों की टो में हैं, मगर 2 हफ्ते को होने को आए हैं। उनकी तलाश हनूस बेनतीजा ही है। ऐसा है सेठ साहब, आपने मेरे बारे किसी से जिक्र नहीं करना कि मैं मरहुमा मुस्कान बीबी के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। सेठ फ़हीम ने पूछा, किसी से आपकी क्या मुराद है? अहमद इत्मीनान से बोला, किसी का मतलब है हर कोई, यहाँ तक कि ये बात अपनी बेगम से भी पोशीदा रखना। फ़ायदा? मैं नहीं चाहता कि मुजरिमों तक ये खबर पहुँचे। मेरा ख्याल है मेरी बेगम का मुजरिमों से कोई राब्ता नहीं है और वसीम यो भी इस जिन से तही दामन है। यकीनन आपकी बात 100% दुरुस्त होगी, मगर हमारी मजबूरी है कि हम शक की इब्तिदा घर ही से करते हैं।
خفیہ ایجنسی کی نقطہ نظر سے آپ دونوں بھائی بھی شک سے مبرہ نہیں ہیں، مگر مجھے بلانے والے چونکہ آپ دونوں ہیں، اس لیے شروعات آپ سے نہیں کی جا رہی۔ البتہ آپ کی بیگم اور مرحومہ کا شوہر خارج از تفتیش نہیں ہو سکتے۔ شوہر؟ سیٹھ فہیم کے لہجے میں حد درجہ حیرانی تھی۔ نہیں محترم، میں خود پر یا اپنے بھائی پر تو شک کر سکتا ہوں، اپنے بہنوئی پر نہیں۔ ہاں احمد، وسیم نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بھیا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ احمد نے ان کی بات کو درے خور اعتنا نہ سمجھتے ہوئے کہا، دیکھو دیکھو سیٹھ صاحب، مناسب ہوگا کہ آپ مجھے یہ مسئلہ اپنے طریقے سے حل کرنے دیں، اور میں نے جو درخواست کی ہے کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو براہ مہربانی اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، سیٹھ فہیم نے مسکرا کر کہا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سیٹھ صاحب، بہن کی موت یقیناً آپ کو ایک حادثہ نظر آ رہی ہوگی، بظاہر نظر لگتا بھی ایسے ہی ہے، مگر اس میں سازش کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیسے؟ وسیم نے سوال کرنے میں پہل کی۔ سیٹھ فہیم بھی سوالیہ نظروں سے احمد کو گھورنے لگا۔ دیکھیں جناب، جب کوئی بندہ تاوان وصول کرنے کے لیے اغوا کیا جاتا ہے تو اس کے متعلقین لامحالہ پولیس والوں کو مطلع کرتے ہیں، اور اغوا کار اس بات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ایک بار اس کی ہدایات کے خلاف تھوڑا سا رد عمل ظاہر کیا جائے اور وہ مغوی ہی کو ٹھکانے لگا دے۔ وہ تاوان کی رقم کم یا زیادہ کر سکتا ہے، مغوی کو جسمانی طور پر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر تاوان کی رقم سے مکمل طور پر ہاتھ دھونے پر تیار نہیں ہوتا، الا یہ کہ مغوی کے متعلقین اسے بہت زیادہ زج کر دیں اور اسے یقین ہو جائے کہ اسے تاوان کے نام پر کچھ بھی وصول نہیں ہونے والا۔ یوں ایک دم مغوی کو اس بھیانک طریقے سے ہلاک کر دینا ظاہر کر رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اسی وجہ سے میں مرحومہ کے قریبی رشتہ داروں پر شک کرنے میں حق بجانب ہوں۔ فہیم مستفسر ہوا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے جائیداد وغیرہ کے لالچ میں انہیں ہلاک کیا گیا ہے؟ احمد نے کندھے اچکائے، امکان یہی کہتے ہیں۔ کوئی اور مفروضہ نہیں ہو سکتا؟ سیٹھ فہیم کے تاثرات واضح کر رہے تھے کہ اسے احمد کے گمان سے اتفاق نہیں ہو رہا ہے، مگر اس میں قتل کی توجہ کرنا بعید از قیاس لگتا ہے۔ وسیم نے جھٹ سے پوچھا، مثلاً یہ کہ آپ کی مرحومہ بہن کی تصویر میں دیکھ چکا ہوں، وہ لاکھوں میں ایک تھی، اس لیے ہم پیار محبت کی رقابت وغیرہ کے امکان پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ فہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ باقاعدہ نقاب اوڑھتی تھی، شوہر کے علاوہ اس کا کسی سے تعلق ہونا بعید از قیاس ہے۔ معاف کرنا سیٹھ صاحب، گفتگو ذرا نازک موڑ میں ہے، اس لیے اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو آپ کی سماعتوں پر گراں گزرے تو خدا را دل برا مت کرنا، کیونکہ جب بھی ہم مفروضوں پر بات کرتے ہیں تو بہت سی دل شکنی کی باتیں ظہور پذیر ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں، سیٹھ فہیم نے کہا، جبکہ وسیم نے خالی اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تھینکس، باقی میں جانتا ہوں آپ کی بہن اعلیٰ کردار کی مالک تھی، مگر دشمن تو کردار نہیں دیکھا کرتا، اور پیار محبت کی رقابت بھی میں نے ایک مفروضے کے طور پر پیش کی ہے۔ ہو سکتا ہے اغوا کار آپ دونوں بھائیوں سے کوئی پرخاش رکھتا ہو، بلکہ خصوصاً آپ سے۔ احمد کا اشارہ سیٹھ فہیم کی طرف تھا، کیونکہ اغوا کار نے 2-3 بار آپ سے ہی رابطہ کیا ہے۔ سیٹھ فہیم نے کہا، ہو سکتا ہے اس کے پاس وسیم کا نمبر ہی موجود نہ ہو۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، وہ آپ کی بہن کے موبائل فون سے کال کرتا رہا ہے، اور مرحومہ کے موبائل فون میں لازماً دونوں بھائیوں کے نمبرز موجود تھے۔ نمبر تو موجود ہوگا، مگر جب ایک دفعہ اسے مجھ سے بات کر لی تھی تو اصول کے مطابق اسے ہر دفعہ مجھے سے بات کرنا چاہیے تھی، اور یہی اس نے کیا۔ سیٹھ فہیم نے اس بار احمد کی بات سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ احمد اطمینان سے بولا، میں نے اپنی بات کو حرف آخر کبھی نہیں سمجھا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سیٹھ فہیم نے گفتگو ختم کرنے کا عندیہ دیا۔ مجھے آپ کی بیگم، نوکروں اور بہنوئی کے موبائل فون نمبر درکار ہوں گے، باقی اس کارروائی کو خفیہ رکھنے کی درخواست ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا۔ احمد نے مطالبہ پیش کیا۔ اوکے، مجھے اجازت دو، سیٹھ فہیم نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کی ہدایات پر عمل ہوگا اور موبائل فون نمبرز آپ کو وسیم نوٹ کرا دے گا۔ احمد نے اسے الوداعی مصافحہ کیا اور سیٹھ فہیم لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ دونوں آپس میں محو گفتگو ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل مختلف قسم کے لوازمات سے بھری پڑی تھی۔ اکیلے ڈنر کرتے ہوئے اس کی ذہنی رو فریحہ کی طرف مڑ گئی۔ اس زندگی کے خواب ان دونوں نے مل کر دیکھے تھے، لیکن تعبیر کی خوشی ملنے تک فریحہ نے اپنا رستہ تبدیل کر لیا تھا، یا شاید اسے ہی یوں محسوس ہو رہا تھا۔ مسکان کی موت کو 2 ہفتے ہونے کو تھے، اور ابھی اس کی ناراضی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بات پر تو وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دانیال سے شادی کرے گی۔ ڈنر ختم کر کے وہ خوابگاہ میں گھس گیا۔ جب تک ملازمہ اس کے لیے چائے لاتی، وہ فریحہ کا موبائل نمبر ٹرائی کرتا رہا، مگر وہ کال اٹینڈ کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔
وہ چائے پی کر وہ اسے میسج لکھنے لگا، مگر درجن بھر میسج بھیجنے کے باوجود اسے کوئی پذیرائی نہ مل سکی۔ تھک ہار کر وہ صبح ایک بار پھر یونیورسٹی جانے کا منصوبہ بنا کر آرام کرنے لیٹ گیا۔ گزشتہ ملاقات کا نتیجہ حماد کی توہین کی صورت میں برآمد ہوا تھا، لیکن وہ آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ رات گئے تک وہ مختلف قسم کے منصوبے بناتا رہا، اور دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی۔ جاگنے کے بعد بھی وہ کافی دیر بستر میں گھسا رہا۔ جب اس نے بستر چھوڑا تو دیوار گیر گھڑی کی گھنٹے والی سوئیاں 11 کا عدد عبور کر چکی تھیں۔ فریش ہونے اور ناشتہ کرنے تک مزید 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی اس کا رخ یونیورسٹی کی طرف ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ چھٹی کے وقت تک وہاں پہنچ جائے گا۔ اسی وقت وہ فریحہ کی منت کر کے اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں گھستے ہی اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ دانیال اپنی سوزوکی کار کے ساتھ کھڑا کسی کا منتظر نظر آ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ردا کے الفاظ گونجے، محترم، وہ روزانہ فری کو یونیورسٹی چھوڑنے آتا ہے اور چھٹی کے وقت اسے لینے بھی آتا ہے۔ حماد کی کن پٹیاں سلگنے لگی تھیں۔ اپنی کار اس نے حماد کی کار کے قریب روکی اور نیچے اترا۔ ہیلو مسٹر دانیال، وہ نیچے اترتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ دانیال یونیورسٹی گیٹ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی جانب مڑا اور پھر حماد کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں سرخی جھلکنے لگی تھی۔ فری کے بقول وہ اس کی مشی کا قاتل تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اپنی آواز اسے خود بھی اجنبی لگی تھی۔ تم جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ حماد اس کی کیفیات سے بے خبر نے پہ تولے قدم رکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ لیکن تم نہیں جانتے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ دانیال کے لہجے میں جھلکتی دیوانگی نے حماد کو رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید تمہیں حوالات کی رہائش آئیڈیل لگتی ہے، حماد بظاہر دلیرانہ لہجے میں بولا، مگر اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ دانیال کی آنکھوں میں چمکتی دیوانگی اس کے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ خوفزدہ کرنے والی تھی۔ اسی وقت فریحہ یونیورسٹی گیٹ سے برآمد ہوئی۔ ردا اس کے ہمراہ تھی۔ پارکنگ گیٹ کے نزدیک ہی بنی تھی۔ گیٹ سے نکلتے ہی اسے دانیال اور حماد آمنے سامنے کھڑے نظر آ گئے تھے۔ دانیال نے دانت پیسے، وہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے تمہیں تمہارے کیے کی سزا تو دے دوں۔ کہتے ہوئے وہ زکن بھر کر اس کے قریب ہوا۔ اگلے لمحے حماد کا گریبان اس کے ہاتھ میں تھا۔ دانی! فریحہ زور سے چیخی۔ دانیال نے فریحہ کی آواز پر توجہ نہیں دی تھی، البتہ حماد کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، گو کہ اس وقت فریحہ نقاب میں تھی، مگر حماد کو اسے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، اور اپنی محبوبہ کو دیکھتے ہی اس کے خوف سے لرزتے دل میں جوش بھر گیا۔ اسے بھی دانیال کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ دانی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ چھوڑو اسے۔ فریحہ نے قریب پہنچ کر دانیال کا ہاتھ حماد کے گریبان سے علیحدہ کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر دانیال نے اسے نظر انداز کر کے ایک زوردار گھونسا حماد کے منہ پر جڑ دیا۔ حماد بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے لمحے وہ دونوں گتھم گتھا تھے۔ فریحہ دانیال کی جذباتی کیفیت سے واقف تھی۔ ایک نازک اور کمزور لڑکی ہونے کے ناطے وہ اس قابل نہیں تھی کہ انہیں چھڑا سکے، مگر اسے یہ ڈر ضرور تھا کہ دانیال جذبات سے مغلوب ہو کر حماد کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کر سکتا تھا، اور ایسا ہونے کی صورت میں پھانسی اس کا مقدر بن جاتی۔ دانی! اسے چیختے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ تھپڑ سے زیادہ اس کے چیخنے نے حماد کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ حماد کا گریبان اس کے ہاتھ سے پھسلا اور وہ فریحہ کی جانب متوجہ ہوا۔ فری میں دانیال ایک دم جذباتی کیفیت سے باہر نکل آیا تھا۔ تمہیں منع کیا تھا نا، فریحہ خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ اس نے حماد کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ دانیال کی پیش قدمی رکتے ہی حماد بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی باچھوں سے خون رس رہا تھا۔ اسی وقت پارکنگ میں موجود اسٹوڈنٹس ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ چونکہ وہ دونوں لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے علیحدہ ہو گئے تھے، اس وجہ سے کسی نے انہیں چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا ہوا حماد بھائی؟ جینس پہنے ایک لڑکا حماد سے مستفسر ہوا۔ فریحہ اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ فرحان نامی وہ لڑکا ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر تھا۔ یہ حبشی غنڈہ گردی دکھا رہا ہے، حماد نے رومال سے اپنا خون صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں بے سالے، ایک اسٹوڈنٹ کو چھیڑتا ہے؟ وہ جارحانہ انداز میں دانیال کی طرف بڑھا۔ خبردار مسٹر فرحان، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ فریحہ دانیال کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اسٹوڈنٹ دانیال کے خلاف اکٹھے ہو جاتے تو اس غریب کو بہت زیادہ مار پڑتی۔ اگر تمہارا حماد صاحب کسی کی منگیتر کو چھیڑے گا تو اسے مار ہی پڑے گی نا۔ کون منگیتر؟ فرحان رکتے ہوئے مستفسر ہوا۔ کس کو چھیڑا ہے حماد نے؟ مجھے، فریحہ بے باکی سے بولی۔ دانیال میرا منگیتر ہے۔ حماد کے سر پر گویا بم پھٹ پڑا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فریحہ یوں اس کے خلاف بیان دے گی، اور بیان بھی ایسا کہ سراسر بہتان تراشی۔ کب چھیڑا ہے تمہیں؟ حماد کے لبوں سے وحشت زدہ آواز برآمد ہوئی تھی۔ اس کی یونیورسٹی آمد کا مقصد کیا ہے؟ فریحہ فرحان کو مخاطب ہوئی، اور یہ توہین کی انتہا تھی کہ وہ حماد کو مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آپ بتا دیں، فرحان فریحہ سے مروب ہو گیا تھا۔ یوں بھی نقاب پوش لڑکی ایک الگ روب کی مالک ہوتی ہے۔ آپ میرے موبائل فون میں اس کے بھیجے ہوئے بیہودہ میسج پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فریحہ نے اپنا موبائل فون فرحان کی طرف بڑھا دیا۔ حماد کے چہرے پر مدنی چھا گئی تھی۔ اس کے رات کو بھیجے ہوئے میسج اب تک فریحہ کے موبائل فون میں محفوظ تھے۔
فرحان موبائل پکڑنے کے بجائے حماد کی طرف مڑا۔ حماد نادم انداز میں نیچے دیکھنے لگا۔ سوری مس، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، فریحہ کو کہہ کر فرحان اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پر جمع باقی اسٹوڈنٹ بھی دائیں بائیں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ فریحہ نے پرس کھول کر دستی رومال نکالا اور بڑے پیار سے دانیال کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ یہ کسی فلم کے منظر جیسا تھا۔ ایسا بولڈ منظر دیکھ کر کئی لڑکوں کے منہ سے بے ساختہ ہائے نکلی تھی۔ دانیال کو بھی خجالت سے محسوس ہوئی، مگر فریحہ سب سے بے نیاز اس کے کالے چہرے کو سہلاتی رہی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا پھر؟ اس کی چاہت سے لبریز آواز بہرحال اتنی اونچی ضرور تھی کہ حماد کے کانوں تک پہنچتی۔ حماد کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا اب دو بھر ہو گیا تھا۔ کسی اسٹوڈنٹ کی شوخ آواز ابھری، تو ہم کیا مر گئے ہیں؟ سننے والوں کی بے ساختہ ہنس پڑے۔ فریحہ بھی اس کی بات کا برا منائے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ اچھا چلتے ہیں۔ دانیال کو جان چھڑانے کا اور کوئی طریقہ نہیں سوجا تھا۔ ہاں چلیں، فریحہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلو ردا۔ ردا اس ڈرامے کے درمیان خاموشی سے ایک جانب کھڑی رہی تھی۔ وہ افسوس بھری نگاہ حماد پر ڈال کر ان کے ہمراہ ہو لی۔ گاڑی میں ڈرائیو کروں گی۔ دانیال کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر فریحہ جلدی سے بولی۔ جیسے حکم بیگم صاحبہ، کہہ کر دانیال دوسری سیٹ کی طرف کھسک گیا۔ ردا عقبی نشست پر براجمان ہو گئی تھی۔ اس دوران حماد اپنی جگہ پر براجمان انہیں قہر آلود نظروں سے گھورتا رہا۔ فریحہ کا دانیال سے چاہت بھرا رویہ اس کے لیے عبرتناک تازیانہ تھا۔ اس کے ساتھ عہد و پیمان باندھنے والی اس قدر بیگانی ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی حماد نے موبائل نکالا اور کامی کھنجر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، کامی نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حماد کی قہر آلود نظریں اس وقت بھی دانیال کی کار پر مرتکز تھیں۔ خیر تو ہے مسٹر پڑھاکو، پھر کیا ہو گیا ہے؟ کامی نے حیرانی سے پوچھا۔ دو آدمی اغوا کرانے ہیں جنہیں میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ خیر تو ہے مسٹر پڑھاکو؟ کامران، مجھے آپ سے ملنا ہے اور بس۔ حماد نے اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، شام کو ہوٹل 321 کے لوکیشن پر آ جاؤ، کہہ کر کامی نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ حماد کار میں بیٹھ کر گھر واپس آ گیا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ فریحہ کا رویہ بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ وہ اسے عبرتناک سزا سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مذموم ارادہ پہلے دانیال کی آنکھوں کے سامنے فریحہ کو پامال کرنے کا ہوا۔ اس کے بعد وہ دانیال کو فریحہ کے سامنے قتل کر دیتا۔ یہ بدلہ لے کر ہی اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ سکتی تھی۔ شام تک کا وقت اسے کانٹوں پر لوٹتے گزارا۔ شام کی اذان سنائی دیتے ہی اس کا رخ محلہ لونگی شاہ کی طرف ہو گیا۔ کار 321 کے ہوٹل کی پارکنگ میں روک کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے میں داخل ہوتے وقت اس کی نظر سامنے سے آتے ایک نوجوان پر پڑی جو کافی اجرت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہویدہ تھے۔ اسے نظر انداز کر کے حماد نے ایک تائرانہ نگاہ ہال میں بیٹھے لوگوں پر دوڑائی۔ اچانک سامنے سے آتے نوجوان کو ٹھوکر لگی۔ گرنے سے پہلے اسے حماد کا سہارا لیا اور پھر اس سے معذرت کرتا ہوا تیز قدموں وہاں سے نکل گیا۔ یہ لازماً کسی پریشانی کا شکار ہے۔ حماد کو اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کہ اب اس سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ ایک دوسری سوچ نے اس کے دماغ کے دروازے پر دستک دی۔ یوں بھی یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے اپنی خراش دوسرے کے گھاؤ سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، اور حماد ایک انسان ہی تھا۔ اپنی محبوبہ کی بے وفائی سے ایک عظیم حادثہ محسوس ہو رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے پریشان آلود خیالات کو اپنے دماغ سے نکالا اور کامی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کامی خنجر نے اسے بتایا تھا کہ 3rd فلور کمرہ نمبر 45 ہمیشہ اس کے لیے ریزرو رہتا ہے۔ وہ لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچا۔ مطلوبہ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہی اندر سے کامی خنجر کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کامی اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ پرجوش مصافحے کے بعد اسے حماد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی پڑھاکو صاحب، بلکہ سوری اب تو آپ سیٹھ صاحب ہیں، فرمائے۔ میں کام کی نوعیت بتا چکا ہوں۔ وہ تو کلیئر ہے یار کہ 2 بندے اغوا کرنے ہیں، کون ہے، کب اغوا کرنے ہیں، اور کیا اس کے بعد لازماً انہیں قتل بھی کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا آتا پتہ بتا دیتا ہوں، باقی جتنی جلدی ہو سکے انہیں اغوا کر لو، اور ہاں، مرنا انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کامی مسکرایا۔ کہیں سیٹھوں کے خاندان کا صفایا کرنے پر تو نہیں تل گئے؟ نہیں یار، تم یہ تصویر دیکھو۔ اس نے فریحہ کی تصویر جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ارے باپ رے ظالم، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ پہلے اتنی خوبصورت دوشیزہ کو ہمارے ہاتھوں مروایا، اب ایک اور چن لایا ہے، یہ تو اس سے بھی خوبصورت ہے۔ ویسے چکر کیا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی سیٹھ زادی یا نواب زادی ہے؟ نہیں، یہ کلرک کی بیٹی ہے، فریحہ نام ہے اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ تو نے 2 آدمیوں کا ذکر کیا تھا، دوسری بھی لڑکی ہے؟ نہیں، وہ ایک مزدور ہے۔ اس کی کوئی تصویر وغیرہ؟ نہیں، اس کی تصویر میرے پاس موجود نہیں ہے، البتہ اس کا حلیہ اور ایڈریس بتا دیتا ہوں۔ یوں بھی اس کی شکل و صورت ایسی ہے کہ تم لاکھوں کے مجمع میں بھی آسانی سے پہچان لو گے۔ کامی نے بے ساختہ پوچھا، یعنی اتنا خوبصورت ہے؟ نہیں، حماد نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بدصورتی کا شاہکار ہے، بلکہ ٹھہرو، میرے موبائل میں اس کی ایک تصویر موجود ہے۔ حماد کو یاد آیا کہ اس نے مسکان کو دکھانے کے لیے دانیال کی جو تصویر کھینچی تھی وہ اب تک ڈیلیٹ نہیں کر سکا تھا۔ اسے دانیال کی تصویر اسکرین پر لا کر موبائل کامی کی طرف بڑھا دیا۔
ایک نظر دانیال کی تصویر پر ڈالتے ہوئے کامی نے کہا، یار میرا اصول ہے کہ میں صرف یہ پوچھا کرتا ہوں کہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی اپنے شکار کے بارے میں پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ لیکن تم نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا ہے، اگر برا نہ مانو تو اس کہانی کے پس منظر ہی کی تھوڑی سی وضاحت کر دو۔ دوست ہونے کے ناطے میرا اتنا حق تو بنتا ہے نا۔ حماد نے کھنگھار کر گلا صاف کیا اور پھر گویا ہوا، یہ وہ لڑکی ہے جس نے میرے ساتھ مرنے جینے کے عہد و پیمان باندھے تھے۔ میں نے ایک منصوبے کے تحت سیٹھ داؤد کی بیٹی کو پھانسا تھا اور یہ اس منصوبے میں میرے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ ہمارا منصوبہ یہی تھا کہ مسکان کو مارنے کے بعد ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں گے۔ پھر ایک مجبوری کے تحت مجھے اسے اپنی بیوی سے ملوانا پڑا۔ اس کا تعارف میں نے اپنی کزن کے طور پر کرایا تھا۔ وہ ایک بااخلاق لڑکی تھی۔ یہ پہلی ملاقات ہی میں اس کی گرویدہ ہو گئی اور پہلے ڈھکے چھپے لفظوں میں اور بعد میں واضح انداز میں اس کے قتل کی مخالفت کرنے لگی۔ مجبوراً اپنی بیوی کو ٹھکانے لگانے کے لیے مجھے آپ کا سہارا لینا پڑا۔ اس بات سے میں نے اسے بے خبر رکھا تھا، مگر اسے شک ہو گیا اور یہ مجھ سے متنفر ہو گئی۔ بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر شادی سے پہلے جس شخص کو بدصورتی کا شاہکار سمجھ کر ہم ہنسا کرتے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب وہ بانگے دہل اس سے شادی رچا رہی ہے۔ تم یقین نہیں کرو گے، آج یونیورسٹی کی پارکنگ میں کئی اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ اس حبشی سے لپٹ گئی اور اس کا مقصد فقط مجھے جلانا تھا۔ اس حبشی نے تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ نتیجتاً ایک بار مجھے پھر آپ کو زحمت دینا پڑ گئی۔ حماد نے جزوی تفصیل کامی کے سامنے دہرا دی۔ تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں فریحہ کو اس حبشی کے سامنے پامال کر کے اس حبشی کی گردن اس کے سامنے اتارنا چاہتا ہوں۔ پھر فریحہ صاحبہ کا کیا کرو گے؟ لازمی بات ہے، اس کے بعد اسے مرنا ہی ہے۔ کامی نے مکروہ انداز میں پوچھا، میرا خیال ہے مرنے والی اگر چند دن میرے گینگ کے آدمیوں کی خدمت کر جائے تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے۔ چند دن نہیں، چند ماہ تک اسے یہ احساس دلانا کہ اسے کس کی محبت ٹھکرائی ہے، بس وہ زندہ واپس نہ پہنچے۔ نہیں پہنچے گی۔ کامی نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ جلسے جلوس میں دھماکے کرانے والے کافی گاہک دستیاب ہیں۔ حماد بولا، اب معاوضہ طے ہو جائے، اس بار جو تمہاری مرضی ہے دے دینا۔ کامی نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد حماد نے پوچھا، 12 لاکھ کافی رہیں گے؟ بتایا تو ہے، جو مرضی ہے دے دینا۔ میں جلد بازی میں رقم ساتھ نہیں لا سکا ہوں، اس لیے ایڈوانس۔ کامی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم کہیں بھاگے نہیں جا رہے؟ تو پھر کب تک کام ہو جائے گا؟ کل یا پھر زیادہ سے زیادہ پرسوں۔ تم اس نوٹ بک پر دونوں کے ایڈریس لکھ دو۔ کامی نے تپائی پر رکھی نوٹ بک کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں کے ایڈریس لکھ کر حماد نے کہا، یہ حبشی قریباً 1:30 فریحہ کو یونیورسٹی سے پک کرنے جاتا ہے۔ دانیال۔ کامی نے زیر لب دانیال کا ایڈریس پڑھا، تم فکر نہ کرو، کل یا پرسوں انہیں ہم پک کرنے جائیں گے۔ اوکے، مجھے اجازت۔ حماد جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، مگر جانے سے پہلے دانیال کی تصویر میرے موبائل فون میں سینڈ کر دو۔ حماد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دانیال کی تصویر کامی کے موبائل میں سینڈ کی اور وہاں سے نکل آیا۔